رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ عید کی آمد تھی اور محمود صاحب کے ہاں گاؤں جانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے سائرہ بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں۔ گلنور، تم نے تو مجھے حد سے زیادہ مایوس کیا ہے۔ بڑی بیٹی ہونے کا ایک سکھ بھی نہیں دیا۔ میرا تو خیر کیا ہاتھ بٹاؤ گی، اپنی کتابیں کپڑے نہیں سنبھال پا رہی۔ BA فائنل کی طالبہ، ان کی سب سے بڑی بیٹی گلنور مسلسل ان کی تنقید کا نشانہ بن رہی تھی۔ اور ماہنور، چندہ اگر ہاتھ نہیں بٹا سکتی تو بکھیڑا بھی مت ڈالو۔ کتنی مشکلوں سے تمہارا اسکول بیگ سیٹ کر کے رکھا تھا، پھر پھیلا دیا سب کچھ۔ سب سے چھوٹی بابا کی لاڈلی 5ویں کلاس کی طالبہ ماہنور بھی ان کی ناراضگی سے محفوظ نہیں رہی تھی۔ سائرہ بیگم، بھائی آپ کی تیاریاں کب اختتام کو پہنچیں گی؟ آفس سے بامشکل تمام چھٹیاں ملی ہیں۔ آپ کے انداز سے تو لگتا ہے کہ آدھی یہیں گزر جائیں گی سامان باندھنے میں۔ محمود صاحب ویسے بھی گاؤں جانے سے ہمیشہ الرجک رہتے تھے، محض بیوی بچوں کے شدید اصرار پر دل پر پتھر رکھ کر حامی بھرتے تھے۔ سائرہ کی تیاریاں دیکھ کر بیزاری سے دریافت کر رہے تھے۔ خفا کیوں ہوتے ہیں؟ بس کل دوپہر کی ٹرین سے انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے۔ بھلا بتائیے میں بھی کیا کروں؟ 2 تقاریب اوپر نیچے ہیں، عید اور پھر عید کے فوراً بعد شادی، اور پھر شادی بھی بہت لگے سگوں کی ہے، آپ کی بہن اور میری بھابھی کی بیٹی کی۔ دوہرا رشتہ ہے۔ تیسرے یہ کہ جس سے ہو رہی ہے وہ لڑکا بھی رشتہ داروں میں سے ہے، سو ہر طرف دیکھ ریکھ رکھنی پڑتی ہے۔ آپ کی صاحبزادی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اکیلے سارا جھنجھٹ نپٹانا پڑا۔ ان کو تو سوائے کتابوں اور سہیلیوں کے کسی کا ہوش ہی نہیں ہے۔ خیر فکر نہ کیجیے، کل ہم انشاءاللہ گاؤں میں ہوں گے۔ اپنے متعلق امی کا کورا بے لاگ تبصرہ سنتے ہوئے گلنور برے منہ بنا رہی تھی۔ امی، جتنے کپڑے آپ نے نکال کر پیک کرنے کو کہا ہے سب کر دیے، اپنی کتابیں بھی رکھ لی ہیں، شام کو افطاری پہ بھی مدد کرتی ہوں، مگر آپ کو ساری دنیا کی ماؤں کی طرح اپنی بیٹی کی تعریف کرنا کب اچھا لگے گا؟ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، فادی اور ماہنور کو بلاؤ، روزہ کھلنے والا ہے۔ گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے سائرہ چپلوں میں پھنساتی باعجلت اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بجو، دیکھ لیجیے گا کتنا مزہ آئے گا گاؤں میں۔ رات کو عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد سب اہل خانہ لاؤنج میں آتش دان کے پاس بیٹھے سبز قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب فادی نے چہکتے ہوئے انداز میں گلنور کو مخاطب کیا۔ یہ تو جا کے ہی پتہ چلے گا۔ گلنور نے اکتائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ فادی بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں بجو، ویسے بھی ہر بار آپ گاؤں جاتے ہوئے بہت بور موڈ میں ہوتی ہیں، مگر وہاں جا کر ایک دم فٹ ہو جاتی ہیں۔ ماہنور نے بھائی کی تائید کے ساتھ ساتھ گلنور کی افتاد طبع کے بارے میں بیان دیا تھا۔ اگلے روز گھر میں افراتفری کا سا عالم تھا۔ امی کو ڈر تھا کہ کچھ رہ نہ جائے۔ دوپہر 1 بجے وہ لوگ ریلوے اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئے، پھر 2 بجے تک راولپنڈی اسٹیشن چھوڑ چکے تھے۔ سفر طویل تھا، پھر روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ گلنور وقت گزاری کے لیے بیگ سے رسالہ نکال کر پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر آنکھ کھلی تو ٹرین وزیرآباد اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی اور روزہ کھلنے کا وقت ہونے والا تھا۔ تم تو خوب سو گئیں، اچھا روزہ ٹہلایا تم نے۔ امی اس کے لیے افطاری کا سامان ٹفن سے نکالتے ہوئے گویا ہوئیں۔ مجھے ہمیشہ ٹرین کے سفر میں نیند آ جاتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ امی، ہم کب ناروال پہنچیں گے؟ ماہنور بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے رات کے 10 بجے تک اسٹیشن آ جائے گا، وہاں سے تانگا لے کر 20-25 منٹ میں اپنے گاؤں سنگھوال پہنچ جائیں گے۔ رات کو چھوٹے بڑے اسٹیشن کی لائٹس چلتی گاڑی سے دیکھنے میں کتنی پراسرار اور سحر انگیز لگتی ہیں۔ فادی نے دوپہر سے کھڑکی والی سیٹ پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اسے فطری نظاروں سے بہت لگاؤ تھا۔ جیسے ہی قریبی ٹرین اسٹیشن پر گاڑی رکی، سائرہ الرٹ ہو گئیں۔ اب اس سے اگلا اسٹیشن ان کا تھا۔ آپ بھی تو سارا گھر اٹھا لائی ہیں امی۔ رنگ برنگے بیگ اور سوٹ کیس گھسیٹتے فادی میاں کی جھللاہٹ عروج پر پہنچ رہی تھی۔ گلنور نے در پردہ لطف لیا۔ وہ اور فادی ایک دوسرے کے ازلی حریف تھے۔ بجو سے بھی تو کہیں، دونوں ہاتھ خالی لٹکا کے کھڑی ہیں۔ اسے صرف ایک ہینڈ بیگ تھامے دیکھ کر فادی کو خود پر کی جانے والی زیادتی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ سارا سامان اسی نے تانگے میں رکھ پایا تھا۔ بابا جان تو مہمانی روایت کے مطابق میزبان ٹیم کے لیے پھل اور مٹھائی وغیرہ خریدنے کے لیے نزدیکی مارکیٹ چلے گئے تھے۔ واپس آئے تو فادی تانگا کروا کے سامان رکھ چکا تھا، صرف ان کے بیٹھنے کا انتظار تھا۔ کتنا سرپرائز ہوگا مومانی کے لیے، کسی کو اطلاع ہی نہیں دی ہے۔ تانگا اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا تو فادی پرجوش ہونے لگا تھا۔ اپنے گاؤں سنگھوال کے مخصوص و مانوس نقوش نگاہوں کے سامنے نمودار ہونا شروع ہوئے تو خود بخود
ایک اپنائیت اور خوشی سے دل میں اترنے لگی۔ گل نور کا بچپن یہی گاؤں میں گزرا تھا۔ محمود صاحب آرمی میں تھے۔ روز روز کے ٹرانسفر کے جھمیلوں سے بچنے کے لیے سائرہ نے شروع میں سسرال میں رہنے کو ہی ترجیح دی تھی، مگر پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر فیصلہ بدلنا پڑا۔ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے صرف پرائمری اسکول تھا، چنانچہ گل نور کے 5ویں پاس کر لینے کے بعد مزید تعلیم کی غرض سے محمود صاحب فیملی کو ہمراہ لے گئے تھے۔ گاؤں میں دادوں کے ساتھ ان کے دوسرے بیٹے اجمل اور ان کی بیوی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ خوش قسمتی سے اپنی بیٹی زہرا کا رشتہ بھی اتفاق سے اپنے ہی گاؤں میں سائرہ کے بھائی قدیر کے روپ میں مل گیا۔ کچھ عرصے بعد دادو سائرہ کو محمود کے لیے بیاہ لائیں۔ یوں بیٹی کا سسرال اور بہو کا میکہ دونوں ہی پڑوس میں آباد تھے۔ قبرستان کی حدود ختم ہونے کے بعد سڑک کے دونوں اطراف لہلہاتی شاداب فصلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اوہو، یہ دیکھو اجمل چاچا کا ٹیوب ویل۔ فادی نے ماہنور کا کندھا ہلا کر متوجہ کیا۔ اس وقت بھی چل رہا ہے، شاید فصلوں کو پانی لگ رہا ہے۔ ارد گرد کے دیگر دیہاتوں سے لاؤڈ اسپیکر پر نعتیں اور درود شریف پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آخری عشرے میں دیہاتوں میں عبادات کی ادائیگی جوش و خروش کی انتہا پر پہنچ جاتی تھی۔ 3-4 دن بعد عید ہوگی، ہے نا بجو؟ ماہنور نے دلچسپی سے گل نور سے دریافت کیا۔ شاید۔ گل نور اپنے دھیان میں گم غائب دماغی سے بولی تھی۔ تانگا بڑھ کے گھنے عمر رسیدہ درخت کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے سڑک ختم ہو جاتی تھی اور مکانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے گھروں کی زیادہ تر چھتیں آپس میں متصل تھیں۔ درمیان میں صرف چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جہاں سے لوگوں کے علاوہ بوقت ضرورت صرف 2 پہیوں کی سواری ہی گزر سکتی ہے۔ چلو بھائی بچوں، نیچے اترو، منزل آ گئی ہے۔ محمود صاحب تانگے والے کو رقم ادا کر کے سوٹ کیس اتارنے لگے۔ باؤ جی، میں چھوڑ دیتا ہوں گھر تک۔ تانگے والے نے خیر سگالی کے جذبے کے طور پر کچھ بیگ کندھے پر ڈال لیے۔ یوں گل نور، سائرہ اور ماہنور کو بوجھ نہیں اٹھانا پڑا۔ پہلے دادو کے گھر چلنا ہے کہ ماموں کے ہاں؟ محمود نے سب سے مشترکہ دریافت کیا۔ سائرہ دانستہ چپ رہیں کہ اگر انہوں نے میکے والوں کو ترجیح دی تو خواہ مخواہ محمود صاحب کو تانا زنی کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا کہ سسرالی رشتہ داروں کو عزیز نہیں رکھتی۔ یوں بھی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ میکہ اور سسرال کے درمیان محض ایک چھوٹی سی گلی کا فاصلہ ہی تو حائل تھا، بلکہ جس طرح مکان بنے ہوئے تھے اس لحاظ سے سسرالی گھر کی پچھلی دیوار میکے کے چھت سے ملی ہوئی تھی۔ کون سا کوسوں کا سفر تھا بیچ میں۔ پہلے دادو سے ملیں گے، پھر مامی کے ہاں، گل نور نے فیصلہ کر دیا تھا۔ زہرا مامی کے ہاں بچوں کا زیادہ دل اس لیے لگتا تھا کہ ان کی ڈھیر ساری اولادیں تھیں، جن میں سے کچھ ان تینوں کے ہم عمر بھی تھے۔ رونق بھی خوب لگتی تھی۔ دادو کے ہاں اجمل چاچا اور سروت چاچی ہی تھیں، اور ان کے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی۔ زہرا سب سے بڑی تھیں، ان کے بعد محمود صاحب اور پھر اجمل چاچا تھے۔ کون ہے بھائی؟ ایک انیس ذرا دیکھ تو۔ کنڈی ہلانے کی زوردار آواز پر گھر کے وسیع و عریض صحن میں ایک کونے پر جائے نماز بچھائے بیٹھی دادو نے غالباً کام کرنے والی چھوکری کو آواز دے کر کہا تھا۔ ہائے بی بی جی، پرونے آئے ہیں شہر سے۔ جو ہی کنیز نے پھاٹک کھولا دل پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے چیخی تھی۔ ہائے اللہ، میرے بچے آئے ہیں۔ دادو تسبیح جائے نماز پر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دادو، پیاری دادو۔ گل نور، فادی اور ماہنور سفر کی تھکان بھلا کر ان کی گداز آغوش میں سمائے تھے۔ انہیں اپنی دادو سے بہت پیار تھا۔ کتنے دنوں سے اڑیک رکھی ہوئی تھی میں نے۔ روز راہ تکتی تھی کہ عید سر پہ آ رہی ہے اور میرے چاند، میرے جگر گوشے ابھی تک نہیں آئے۔ دادی جان انہیں لپٹا کر نہال ہو رہی تھیں۔ چاچی اور چاچا کدھر ہیں دادو؟ گلنور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تیرا چاچا تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں ہے، اور سروت تیری پھپھو زہرا کے ہاں گئی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ آج رات مل کے قرآن شریف پڑھنے کا پروگرام تھا ان کا۔ ایک انیس پچھلے کمرے کی کھڑکی سے اسے آواز دے کر بتا دو۔ سب سے پچھلے کمرے کی مشترکہ دیوار کے درمیان ایک سلاخ دار کھڑکی بنائی ہوئی تھی رابطے کے لیے۔ رہنے دیں دادو، ہم ویسے بھی مامی کے ہاں جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ اچھا ہے، سرپرائز رہے گا۔ فادی کو ہمیشہ سے سرپرائز دینا پسند رہا تھا۔ رات کا وقت ہے بچے، کچھ آرام کر لیتے، تھکے ہوئے ہو، صبح مل لینا۔ کہاں چین پڑے گا بہن بھائیوں سے ملے بغیر۔ سائرہ نے محبت سے اپنی اولاد کی بےتاب فطرت پر تبصرہ کیا۔ ایک انیس، جا بچوں کے ساتھ زہرا کے گھر چھوڑا، اور سروت کو بولنا جلدی سے گھر آ جائے، روٹی پانی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ چھوٹی سی تنگ گلی سے گزر کر وہ ماموں کے گھر پہنچ گئے۔ کون ہے بھائی؟
کنیز کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے امتیاز نے بھاری آواز میں پوچھا۔ دروازہ تو کھولیں امتیاز باؤ۔ کنیز کو شرارت سوچنے لگی۔ کیا بات ہے؟ امتیاز نے دروازہ کھول کر متحیر لہجے میں دریافت کیا، پھر ان پر نگاہ پڑتے ہی تحیر خوشی میں بدل گیا۔ ارے السلام علیکم امتیاز بھائی، تینوں نے کورس کے انداز میں کہا تھا۔ فادی ان سے گرم جوشی سے گلے ملا۔ انہوں نے ماہنور کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، البتہ گلنور کے سلام کے جواب میں خوش دلی سے مسکرا کر سر ہلایا۔ امتیاز بھائی سے مل کر تینوں ہمیشہ سے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ پورے خاندان میں واحد اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد تھے جو انجینئرنگ کے آخری سال میں تھے، لاہور میں زیر تعلیم تھے اور آج کل چھٹیوں کے سلسلے میں گاؤں آئے ہوئے تھے۔ وہ نام کے امتیازی نہیں تھے، بلکہ انہیں سچ مچ خاندان کے لڑکوں میں ایک امتیاز حاصل تھا۔ بچوں بڑوں سب میں پسندیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس میں ان کی نفیس شاہانہ عادات و اطوار کا بھی عمل دخل تھا، اور شاید یہ بات بھی تھی کہ پڑھائی کی وجہ سے انہوں نے زیادہ تر حصہ لاہور ہاسٹلوں میں گزارا تھا، اس لیے گاؤں والوں کے لیے مہمان کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ان سے بڑے ایاز بھائی تھے جو شادی شدہ تھے۔ اندر کمرے میں بھابھی، نسرین، یاسرا، شانو، سروت چاچی سفید چادریں بچھا کر عبادت میں مصروف تھیں۔ اطلاع ملتے ہی سب میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک میلے کا سا سما تھا۔ مامی کہاں ہیں؟ ماموں کے بارے میں تو اندازہ تھا کہ مسجد میں ہوں گے، مگر زہرا ممانی دکھ نہیں رہی تھیں۔ وہ ماسی حاجرہ کے گھر درود شریف کی محفل میں بیٹھی ہیں۔ امتیاز، جاؤ تم انہیں بلا لو میرے ویر، ہستی مسکراتی طبیعت والی بھابھی نے بتا کر دیور کو مخاطب کیا تھا۔ اور طیب اور عاطف؟ فادی کو اپنے ہم عمر ماموزادوں سے ملاقات کی بے چینی تھی۔ وہ دونوں حویلی میں سوتے ہیں، جا کاشی، جا کے چاچوؤں کو اٹھا لا۔ حویلی سے مراد گائے بھینسیں باندھنے والا باڑا تھا جو گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ کاشی مٹی کی بنی سیڑھیاں چڑھتا چھت پر سے ہو کر بلانے دوڑ گیا۔ اطلاع ملنے پر ایاز بھائی بھی چلے آئے۔ وہ فوج میں ملازم تھے، چھٹی پر آئے ہوئے تھے۔ پل بھر میں رونقیں جاگ اٹھی تھیں۔ سبھی ان کی آمد پر کھلے پڑ رہے تھے اور اتنی پذیرائی پر ان کی پچھلی ساری کوفت اور جھنجھلاہٹ جاتی رہی تھی۔ باتوں اور خاطر مدارات میں پتہ ہی نہیں چلا کب سحری کا ٹائم ہو گیا۔ روزہ رکھنے کے بعد سب جو پڑھ کر سوئے تو دن چڑھے آنکھ کھلی۔ آج تو لگتا ہے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے بارش کے۔ شانو، تم نے بچپن میں ہانڈی تو نہیں چاٹی تھی؟ صبح سے مسلسل جھڑی لگی ہوئی تھی۔ گلنور اپنے سے 2 سال بڑی شانو سے دوستوں کی طرح بے تکلف تھی۔ شانو سے 1 سال چھوٹی یاسرا سے تو اس کی خوب گاڑی چھنتی تھی۔ چلو بدتمیز، شانو اس کی شوق چھیڑخانی پر لجا گئی۔ آج 29واں روزہ تھا اور عید کے اگلے دن ڈھولک رکھ لی جانی تھی۔ شادی میں بہت کم دن رہ گئے تھے۔ پچھلے دنوں سے سارا گھر مصروف تھا۔ گاؤں کی دیگر لڑکیاں اور شانو کی سکھیاں روز آ کر کپڑے لتے کی تیاری میں ہاتھ بٹا دیتی تھیں۔ ماموں اور اجمل چاچا فرنیچر کی خریداری کے سلسلے میں شہر کے چکر لگا رہے تھے۔ امتیاز بھائی شادی کے انتظامات کرتے پھر رہے تھے، جبکہ ایاز بھائی ادھر ادھر نزدیکی گاؤں میں اور دیگر دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں کارڈ پہنچانے کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ گل، تم نے شادی کے کپڑے کیسے بنوائے ہیں؟ پتہ ہے امی نے تمہارے لیے اپنی پسند سے 2 سوٹ بنوائے ہیں، مگر اب یہ نہیں پتا کہ تم پہن بھی لوگی یا نہیں۔ شہر والوں کی پسند وکھری ہوتی ہے نا۔ بھابھی بڑے شوق سے اسے جھلملاتے شوخ کپڑے دکھا رہی تھیں۔ ارے بھابھی، یہ کیا اس قدر بھاری؟ یہ تو خواہ کی زحمت کی مامی نے۔ میں بڑے ہلکے پھلکے کپڑوں کی عادی ہوں، پلیز مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ تکلف اور ندامت سے کپڑوں کو طے کرتی کہہ رہی تھی۔ یہ بتاؤ پسند آئی کہ نہیں؟ بھلے سے نہ پہنوں، بات کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ یاسرا نے بڑی شوخ مانی کے مسکراہٹ کے ہمراہ اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بھائی آج افطاری کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اسی طرف امتیاز چلے آئے تھے۔ آج بہت روزہ لگ رہا ہے امتیاز بھائی۔ ان کے عاجلانہ انداز پر گلنور خوبصورتی سے کہتی ہوئی مسکرائی۔ انہوں نے پہلے حیرانی سے اور پھر ہنس کر اسے دیکھا۔ نہیں، اپنی بھوک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کو وقت کا احساس دلا رہا ہوں۔ 5 بج رہے ہیں اور 1 گھنٹے بعد روزہ کھل جائے گا۔ مارے گئے! بھابھی شانو کے جہیز کا جوڑا پیک کرتے ہوئے گھبراہٹ کے مارے اٹھ بیٹھیں۔ اتنا وقت ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ یاسرا بھی بوکھلائے ہوئے انداز میں چپل پاؤں میں اڑستے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ شانو تو ہفتہ 10 دن کی مہمان تھی، سو اس کو چھٹی ملی ہوئی تھی۔ نسرین بھابھی کے بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ سارا دن جھڑی لگی رہی
اسی لیے اندازہ نہیں ہوا۔ گلنور کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی تھی۔ برآمدے کی داہنی سائڈ پر کچن کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ بھابھی، میں کچھ مدد کروں؟ وہ بھی کچن میں چلی آئی تھی، جسے یہاں کی زبان میں رسوئی بولتے تھے۔ ایک سائڈ میں چولہے میں لکڑیاں دہک رہی تھیں، دوسرے چولہے پر یاسرا ہانڈی بھوننے کی تیاریوں میں تھی۔ ارے نہیں چندا، بھابھی نے مخصوص شفیق انداز میں کہا، تم بیٹھو ادھر۔ انہوں نے ایک چوکی اس کی جانب کھسکا کر پھرتی سے آٹے کی بھڑولی کھول کر پرات میں آٹا نکالا اور نلکے سے پانی کا ڈونگا بھر کر آٹا گوندنے لگیں۔ گلنور سے زیادہ دیر بیکار نہیں بیٹھا گیا۔ نانا کرنے کے باوجود اس نے بیسن کھول کر پکوڑے تلنے شروع کر دیے۔ خبر نہیں آج عید کا چاند نظر آتا ہے یا نہیں۔ افطاری کے بعد سب یہی چہمگویاں کر رہے تھے۔ بارش گو ہلکی ہو چکی تھی، مگر شدید دھند میں چاند نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹی وی، ریڈیو ہی اطلاع کے ذریعے تھے، مگر جب 9 بجے تک چاند نظر نہیں آیا تو سب مایوس ہو گئے۔ طیب اور عاطف بارش تھمنے پر حویلی میں سونے کے لیے چلے گئے۔ امتیاز بھائی کے کمرے میں فادی کا بستر سیٹ کر دیا گیا تھا۔ بیٹھک میں محمود صاحب اور قدیر صاحب بستر میں گھسے گپے ہانک رہے تھے، اور زنانہ ہال کمرے میں یاسرا، شانو، نسرین، مہنور اور گلنور وغیرہ بلا جمان تھے۔ بارش کے بعد لائٹ گئی ہوئی تھی، سو کپڑوں کا کام کل پہ ڈال دیا گیا تھا۔ برابر کے کمرے میں بھابھی، بچے اور ایاز بھائی محو خواب تھے۔ لوگوں اٹھ جاؤ، اعلان سن لو، چاند نظر آ گیا ہے، کل عید ہوگی۔ کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا، سب سو چکے تھے، صرف یاسرا اور گلنور جاگ رہی تھیں۔ جب امتیاز بھائی فادی کے ساتھ اونچے اونچے سروں میں اعلان کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ہیں واقعی؟ وہ لوگ اچھل کر بستروں سے اتر آئے۔ چاروں طرف سے چاند مبارک کی خبریں آ رہی تھیں۔ ہائے، ہم نے تو کپڑے بھی استری نہیں کیے۔ لڑکیوں کو بجلی جانے کا اتنا افسوس شاید اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ اور مہندی بھی تو لگانی ہے، مہنور نے منہ بنایا۔ فکر نہیں کرو، ابھی انتظام کرتے ہیں۔ امتیاز بھائی کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لالٹین لے آئے تھے۔ ادھر چھت پر سے کنیز بھی اطلاع دینے آن پہنچی تھی، اور زہرا مامی تو شام سے میکے میں تھیں۔ غرض یہ کہ رات میں دن کا سما پیدا ہو گیا۔ گلنور نے سب کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور آخر میں خود اپنے ایک ہاتھ پر لگا سکی۔ لو بھائی، مجھے تو اچھا خاصا نقصان ہو گیا، وہ افسوس کر رہی تھی۔ بچوں نے خوب میلہ لگا رکھا تھا شور شرابے سے۔ امتیاز بھائی سے لگوا لو، انہیں بڑی اچھی مہندی لگانی آتی ہے۔ یاسرا نے شرارت سے بھائی کی طرف دیکھا، جو مہنور کی مہندی کا ڈیزائن نوٹ کر رہے تھے۔ ہاں یاد ہے، پچھلی عید پر اس نے میری کتنی اچھی لگائی تھی مہندی۔ ویرے امتیاز، گل کے ہاتھ پہ لگا دو۔ بھابھی نے بھی جھٹ فرمائش داغی تھی۔ رہنے دیں، صاف اناڑی لگ رہے ہیں، کہیں میرے ہاتھ پر آرکیٹیکچر کا نمونہ نہ بنا دیں۔ گلنور نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ لاؤ دو، لگا دیتے ہیں، یہ کیا مشکل کام ہے۔ بہنوں اور بھابھی کے مسلسل اصرار پر انہوں نے سادہ سے انداز میں کہتے ہوئے تنکا ایک ہاتھ میں لے کر مہندی کے پیالے میں ڈبونے کے بعد اس کا دایاں ہاتھ انگلیوں کے پاس سے تھام کر نقش و نگار بنانا شروع کر دیے۔ رہنے دیتے امتیاز بھائی، وہ خفت سے کہہ رہی تھی۔ دکھاؤ تو، اپنا نام تو نہیں لکھ گئے۔ وہ کام ختم کر کے ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلے تو یاسرا مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گلنور کے پاس کھسک آئی۔ پاگل ہو گیا، وہ کیوں ایسا کرتے؟ گلنور نے سخت حیرانی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ یاسرا کی مسکراہٹ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ پھر اسے اچانک کچھ یاد آ گیا۔ بھائی مجھے دادو کے ہاں جانا ہے، اجمل چاچا اعتکاف سے اٹھ چکے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ گلنور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے ہاں بھائی، ادھر تو مٹھائیاں وغیرہ بٹ رہی ہوں گی۔ سزا کی میٹھے کی شوقین نسرین بھی جھٹ سے تیار ہو گئی۔ اتنی رات گئے اکیلے کیسے جاؤ گی؟ بھابھی نے تشویش سے پوچھا۔ امتیاز بھائی بھی جا رہے ہیں، ٹھہرو میں ان سے کہتی ہوں، ان کے ساتھ چلی جانا۔ یاسرا لپک کر نلکے پر ہاتھ دھوتے امتیاز کو مطلع کرنے کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ بھائی عید کا لطف تب آئے گا اگر چال پر جانے کی اجازت مل جائے۔ عید کی نماز ماسی حاجرہ کے ہاں گاؤں کی سب عورتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر پڑھنے کے بعد گھروں کو واپسی ہوئی تو ڈھیروں مہمان منتظر تھے، جن کے لیے طعام کا بندوبست کرنا تھا۔ اسی میں دوپہر گزر گئی۔ سپہر کے وقت فراغت ملی تو بھابھی نے بڑی حسرت سے کہا، گاؤں سے 2-2.5 میل دور ندی بہتی تھی، جس کے اوپر بڑا شاندار برج بنا ہوا تھا۔ اسے یہاں کی اصطلاح میں چال کا نام دیا گیا تھا۔ تو چلے چلتے ہیں، اب تو ہم فارغ ہیں۔ گلنور کو بھی اشتیاق ہونے لگا تھا۔ اس کی بات پر بھابھی ہنسنے لگیں۔ یہ اتنا آسان تھوڑا ہے چندا،
گھر والوں سے اجازت کون دلوائے گا؟ اور بالفرض سب راضی ہو بھی جائیں تو امتیاز کبھی نہیں جائے گا۔ کہنے کو تو امتیاز بھائی بڑے تھے، مگر یہ بات عیاں تھی کہ صحیح معنوں میں گھر کے اہم معاملات میں صرف ایاز کا حکم چلتا تھا۔ ماموں اور مومانی اس کی رائے کے آگے چپ ساتھ لیتے تھے۔ ارے گل، اگر تم بھائی سے کہو تو وہ شاید مان ہی جائیں۔ یاسرا نے اسے ٹہوکا دے کر تجویز سامنے کی۔ میں؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ کہنے کو تو وہ کہہ دیتی، آخر کزن تھے، بھائیوں کی طرح تھے۔ اس سے 5-6 سال بڑے تھے اور بڑی شائستگی اور نرمی سے بات کرتے تھے، مگر اسے اندیشہ یہ تھا کہ خبر نہیں وہ اجازت دیں یا نہ دیں، اور وہ خوامخواہ بات کہہ کر گوائے، اور اسے اپنی آن اور عزت نفس ہر شے سے بڑھ کر عزیز رہتی تھی۔ نہیں بھائی، میں نہیں کہوں گی، اور وہ جو نہ مانے تو خوامخواہ کی بیزتی۔ بھابھی آپ خود کہہ دیں، آپ بڑی ہیں۔ اس نے اپنا دامن چھڑانا چاہا، مگر یاسرا نے ایک نہ چلنے دی۔ بھائی کہہ کر تو دیکھو، وہ ضرور مان لیں گے، پھر ان کے لیے ابا جی اور باقی بڑوں سے اجازت لینا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ وہ پھر آخر سب کے مجبور کرنے پر ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ادھر بچوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ فادی، عاطف، مہنور اور نسرین وغیرہ ادھر ہی تھے۔ آؤ گلنور، اسے دروازے پر متذبذب پا کر امتیاز بھائی نے اپنائیت سے بلایا تھا۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتی اندر چلی آئی۔ امتیاز بھائی، آپ سے ایک فرمائش کرنا ہے، بشرط یہ کہ پوری کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر کچھ مان بھرے جھجکے سے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نرم نگاہ اس پر ڈالی۔ اورنج کلر کے ستاروں بھرے کپڑوں میں معصومیت سے منہ اٹھائے دیکھتی ہوئی وہ خاصی بے یقینی کا شکار لگ رہی تھی۔ ہاں تم کہو، ان کے شیریں لہجے نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ نہیں، پہلے وعدہ کریں کہ مانیں گے۔ وہ سرگرم عمل ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئے، پھر مخصوص دھیمے پن سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بھائی، وہ ہمیں چال دیکھنی ہے، ہمیں لے چلیں گے نا؟ وہ سمجھ رہے تھے جانے کیا بات ہے جو ان کی خوش مزاج سی پیاری سی کزن بتاتے ہوئے اس قدر جھجک رہی ہے۔ فرمائش سن کر طویل سانس لی۔ اچھا جناب، اور کچھ؟ ان کے بشاشت بھرے انداز پر اس نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ ادھر بچہ پارٹی یہ پروگرام سن کر ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ ذرا دیر بعد خواتین اور بچوں لڑکوں کا پورا گروپ پیدل مارچ کرتا ہوا چال کی طرف روا دوا تھا۔ ثروت چچی، سائرہ بیگم اور زہرہ کو بھی ہمراہ گھسیٹ لیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد چال پر پہنچے۔ دور سے پانی کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ تر و تازہ پانی لوہے کے پیچیدہ ساخ کے پلوں کے نیچے سے بل کھاتا، شور برپا کرتا، بڑی تندی سے گزرتا لمبی چوڑی نہر میں بہہ رہا تھا۔ بچوں احتیاط سے، نہر بہت گہری ہے اور پانی کا بہاؤ بھی آندھی طوفان کی طرح تیز ہوتا ہے یہاں۔ زہرہ اپنے شہری بھتیجے اور بھتیجیوں کو خصوصی ہدایات دے رہی تھیں۔ ایاز بھائی چال کے دوسری طرف بنے کھوکے سے ٹھنڈی ڈھار بوتلیں لے آئے، پینے کے لیے ہاتھ میں پکڑیں تو خیال آیا کہ روزے سے ہیں۔ پھر خود ہی اس خیال کی تردید کی کہ نہیں بھائی، آج تو عید ہے۔ پورا مہینہ پرہیز کے بعد اب دن کو کھانا پینا عجیب سا لگ رہا تھا۔ خوب انجوائے کرنے کے بعد واپسی کے لیے رخت سفر باندھا۔ ہائے اللہ، گھر کب آئے گا؟ گل نور کا پیدل چل چل کر برا حال ہو رہا تھا۔ آتے ہوئے تو جوش کے مارے سفر کی طوالت پہ دھیان نہیں گیا تھا، مگر اب واپسی کے سفر میں پاؤں سست پڑتے جا رہے تھے۔ عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور افق پر شفق کی لالی اور ٹھنڈا تاثر دیتی سورج کی شعائیں فصلوں، ٹیلوں اور درختوں پر جلوہ افروز ہو کر عجب دلنشیں نظارے پیش کر رہی تھیں۔ کیا ہوا بھائی، کیا تھک گئی ہو؟ امتیاز نے ہمدردی سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ بہت، وہ بسوری۔ افسوس بچوں، آس پاس کوئی گائے، بھینس یا گدھا گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا، ورنہ آپ کے لیے سواری کا کچھ انتظام کر دیتے۔ فادی نے بڑی سنجیدگی سے شرارت کی تھی۔ فادی، بہت ماروں گی۔ امی ایسا کریں، آپ لوگ ادھر سبزے پر تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لیں، بعد میں آ جائیے گا۔ امتیاز نے ایک نگاہ گل رخ کے تھکن زدہ چہرے پر ڈال کر کچھ سوچتے ہوئے ماں کو تجویز پیش کی۔ بزرگ خواتین تو پہلے ہی اس موڈ میں تھیں۔ وہ نزدیکی ٹیلے پر بیٹھ گئیں۔ لڑکے اور بچے بدستور آگے بڑھتے گئے۔ بھابھی اور ثروت چاچی بھی لڑکوں کے ساتھ تھیں۔ عصر ہو چکی تھی۔ گھر جا کے ہانڈی روٹی بھی دیکھنی تھی۔ پھر شادی میں شرکت کے لیے مہمان وغیرہ بھی کل سے آنا شروع ہو جانے تھے۔ سارے کام دھندے اور انتظامات شادی کے ہنگامے شروع ہونے سے پہلے نپٹانے تھے۔ آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد پیچھے رہ جانے والا قافلہ سفر کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جب وہ لوگ گھر پہنچے تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔
گل نور تو اس قدر نڈھال تھی کہ منہ ہاتھ دھو کر انہی کپڑوں میں پڑ کے سو رہی تھی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ کہاں سونے کے لیے لیٹی ہے۔ رات کھانے کے بعد امتیاز اپنے کمرے میں آئے تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ لکڑی کی سادہ سی مسہری پر اورنج کپڑوں میں الجھے بکھرے بالوں سمیت وہ بے خبر سو رہی تھی۔ جانے کتنی تھکن ہوگی، آرام کرنے سے اتر جائے گی۔ وہ اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے بیٹھک میں سونے کے ارادے سے باہر نکل آئے۔ امی، میرے لیے بیٹھک میں ابا جی کے ساتھ چارپائی ڈال دیں۔ وہ برآمدے میں بیٹھی زہرا کے پاس چلے آئے تھے۔ کیا ہوا؟ کمرے کا بلب فیوز ہو گیا کیا؟ زہرا کو ہمیشہ اپنے لاڈلے کی پڑھائی لکھائی اور آرام کا دھیان رہتا تھا۔ نہیں، وہ مبہم سا مسکرائے۔ دراصل گلنور کو نیند کی جھونک میں پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر مسہری پہ آ کے سو گئی۔ میں نے سوچا اٹھا کر کیوں بے آرام کروں، اسے وہیں سویا رہنے دیں۔ آپ میں سے کوئی ایک ساتھ میں سو جائے، مجھے بیٹھک میں بستر سیٹ کر دیں۔ ان کی بات سب کے لیے حیران کن تھی۔ انہیں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی تھی۔ ایمرجنسی میں بھی کمرہ اور مسہری چھوڑنا انہیں سخت گراں گزرتا تھا، مگر اب کے کس درجہ آمادگی اور آرام سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ہائے میری بچی! زہرا کے دل میں بھانجی اور بھتیجی کی محبت نے جوش مارا۔ وہ ویسے بھی گل نور سے خصوصی محبت رکھتی تھیں۔ کہاں عادی ہے پیدل چلنے کی، ماہنور کو تو واپسی میں اس کے بابا جان نے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ اے نجمہ، میری بچی نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اس کے بھوکا رہ جانے کے خیال سے پریشان ہو رہی تھیں۔ ہاں، میں کھانے کے وقت ڈھونڈتی رہی تھی اسے، بھابھی نے جلدی سے بتایا۔ پھر خیال کیا اپنی دادو کے ہاں چلی گئی ہوگی۔ جائے آسرا، بھائی کے لیے پلنگ بچھا دے بیٹھک میں، اور پھر بہن کے پاس سو جانا امتیاز کے کمرے میں۔ گل نے بھی خوب کیا، اب اسے قبضہ کر لیا ہے۔ امتیاز بھائی مڑے تو یاسرا نے زمانی مسکراہٹ سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ بھابھی اور شانو ہنس پڑیں۔ زہرا کے ہونٹوں پر بھی سرشار سی مسکراہٹ در آئی۔ یہ فیصلہ تو اپنے طور پر وہ بہت پہلے کر چکی تھیں اور دبے لفظوں میں بارہا سائرہ کو اشارہ بھی کر چکے تھیں۔ واضح طور پر بھائی کے آگے جھولی دراز کرنے سے پہلے وہ امتیاز کے برسر روزگار ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی زیادہ ضروری شانو کے بعد یاسرا کی شادی تھی۔ یاسرا کا فی الحال خاندان میں کوئی جوڑ نہیں مل رہا تھا اور وہ لوگ باہر کرنے کے حق میں نہیں تھے کہ اپنا آخر اپنا ہی ہوتا ہے۔ شادی کے ہنگامے پوری طرح جاگ چکے تھے۔ گھر کے تمام ذمہ دار افراد مصروف عمل تھے۔ گاؤں کے کامیوں کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی تھیں، مگر اس کے باوجود سر کھجانے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ خاندان برادری کے لوگ جو تھے سو تھے، اس کے علاوہ بھی ملنے جلنے والے دوست احباب اور تعلق داروں کا ہجوم بے کراں تھا جو مہندی کے دن تک اپنے نقطہ عروج تک پہنچ گیا تھا۔ گلنور ماہنور کی پیش گوئی کے عین مطابق ابتدائی کوفت کے بعد اب بالکل فٹ فاٹ ہو کر پوری طرح فارم میں آ چکی تھی اور تندہی سے بھابھی اور یاسرا کے ساتھ کام دھندوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی کزنز اور گاؤں کی دیگر لڑکیاں اس کی سرگرمیوں کو بڑی دلچسپی اور ستائش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ تیری مامے کی بیٹی تو بڑی سادہ ہے، بالکل شہرن نہیں لگ رہی، کوئی نخرہ نہیں، دیکھ تو کیسے فکر مندی سے مردانے میں چائے پانی کے انتظامات میں لگی ہوئی ہے، شانو کی کسی سکھی نے تعریفی انداز میں کہا تھا۔ اور کیا؟ شانو کی گردن فخر سے اکڑنے لگی۔ مزاج کی اتنی اچھی ہے کہ کیا بتاؤں۔ خبر ہے تیل کی رسم میں سب کہہ کر تھک گئے کہ ڈانس کرو۔ سنا ہے شہری بڑا اچھا ڈانس کرتے ہیں، مگر آفرین ہے۔ وہ غریب سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جان بچانے لگی کہ مجھے تو گانے کا ایک بول بھی یاد نہیں، ڈانس کیا کروں گی؟ ذرا بھی چنچل نہیں ہے، جس طرح وہ غفور چاچے کی شہرن لڑکی تھی، یاد ہے کیسے لہرا لہرا کے منہ بگاڑ کے انگریزیاں مارتی تھی۔ ہائے بی بی، میں صدقے جاواں، کپڑے بدل لو، تسی کیسے پسینوں پسینوں ہو رہے ہو۔ کنیز اس کو حال سے بحال للن کے ہلکے پھلکے ملکجے کپڑوں اور الجھے بالوں کی چوٹی میں دیکھ کر بل بلائی تھی، سو بڑی خوشامد سے کہہ رہی تھی، زہرا بی بی نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، مہربانی کر کے کپڑے دوجے پہن لو بی بی۔ چائے نہیں بنی؟ ہلو وال سے کچھ مہمان ہائی بیٹھے ہیں۔ اسی لمحے امتیاز مصروف سے انداز میں رسوئی میں داخل ہوئے تھے۔ ابھی بھجوائی ہے، فادی اور طیب لے کر گئے ہیں۔ گل نور نے چائے کے لیے مزید پانی رکھنے کے بعد مٹھائی کے ڈبے لکڑی کی دیوار گیر الماری میں محفوظ کرتے ہوئے بتایا۔ الماری بند کر کے ان کی جانب مڑی تو وہ جانے کے لیے پر تولتے ہوئے ایک لہجے کو رک گئے۔ غور سے اسے دیکھنے کے بعد بولے، تمہارا تو برا حشر ہو گیا ہے کام کر کے، یاسرا اور بھابھی لوگ کدھر ہیں؟ اور کنیز، تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے تیکھی نگاہ کنیز پر ڈالی۔ خیر ہے بھائی،
وہ بشاشت سے مسکرائی۔ اپنا ہی گھر ہے، مجھے بالکل بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کی بات پر انہوں نے ایک تجزیاتی نگاہ اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ کنیز دانت نکال رہی تھی۔ وہ تو آپ کا ہی گھر ہے، اللہ رکھے، پر دیکھو نا، مہندی شروع ہونے والی ہے۔ ساری لڑکیاں سج سور کے تیار شیار ہو چکی ہیں، آپ بھی کام چھڈ دو نا ہن۔ ہاں، بس اب نکل ہی رہی تھی۔ وہ چوٹی سے نکلتی لٹکان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، وہ امتیاز بھائی، پلیز کہیں سے استری کا بندوبست کر دیجیے گا۔ مجھے یاد آیا، کپڑے بغیر استری کے بیگ میں بند ہوں گے۔ وہ یاد آ جانے پر باعجلت بولی تھی۔ کنیز کی زمانی بات کو دونوں نے اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ باہر نکل گئے تھے۔ بڑا خیال رکھتے ہیں جی باؤ امتیاز آپ کا، کنیز شوخی سے آنکھیں نچاتے ہوئے خوش آمدانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ سب کا ہی رکھتے ہیں، وہ جھلا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ یہ مہندی کے تھال کس نے سجائے ہیں؟ مہمانوں میں سے کسی نے اشتیاق سے دریافت کیا تھا۔ مٹی کے بڑے بڑے تھالوں میں چمکدار پنیاں بچھا کر مہندی کی تہیں جمانے کے بعد خوبصورتی سے موم بتیاں لگائی گئی تھیں۔ میں صدقے جاماں، میری بھتیجی اور بھانجی گل نور نے کیا ہے سارا انتظام، زہرا خوشی خوشی بتا رہی تھیں۔ ماشاءاللہ بڑی گنوں والی ہے، صبح سے پھرکی کی طرح ادھر ادھر گھومتے دیکھ رہے ہیں ہم، ایک بزرگ خاتون نے داد دی تھی۔ ایک بوڑھا بڑی خوبصورتی سے سجا سوار کے اس پر پیلے کپڑوں اور سخت دوپٹے میں لجاتی شرماتی شانوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ ساس سہاگدوں نے شانوں کے ہاتھ پہ پتہ رکھ کے مہندی لگائی، پھر گانوں اور ٹپوں کا مقابلہ ہوا۔ گاؤں سے آنے والے مہمانوں کو مٹھائی اور چائے پلا کر رخصت کر دیا گیا، اور پھر رات ٹہرنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کے انتظامات شروع کر دیے گئے تھے۔ شادی کے روز دلہن کو سجانے سنوارنے میں گل نور کا بیوٹیشن کا کورس خوب کام آیا، کیونکہ گاؤں میں پارلر سے دلہن سجانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رخصتی کے بعد بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ مہمان حضرات اور خواتین کا رات قیام کے بعد روانگی کا ارادہ تھا۔ ایک بیٹی کو رخصت کر دینے کے فوراً بعد جانے قدیر صاحب کے دل میں کیا سمائی کہ یاسرا کے لیے بےتاب سے ہو گئے۔ ایک خیال اچانک ذہن میں آیا، اور جب محمود صاحب مائی فیملی واپس پنڈی روانہ ہونے کی تیاریوں میں تھے تو ایک دن پہلے انہوں نے زہرا کو اپنا ہم خیال بنانے کے بعد سائرہ سے بات شروع کی۔ انہوں نے پوری بات سنی تو ہکا بکا رہ گئیں، اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو سائرہ، تم مجھ سے چھوٹی ہو، پھر میری سگی بہن ہو، تم سے میرا کچھ پردہ نہیں، اس لیے براہ راست کہہ رہا ہوں تاکہ محمود کے کان میں یہ بات تم ڈالو۔ میں دمے کا مریض ہوں، جانے کب اوپر سے بلاوا آ جائے، اس سے پہلے بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے نسرین کی بھی فکر ہے، مگر وہ ابھی بہت کم سن ہے، 13-14 برس کی ہے۔ سب سے زیادہ فکر یاسرا کی ہے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ خاندان میں دور پار کہیں کوئی جوڑ نہیں، اور غیروں میں دینے کا جگرا نہیں ہے مجھ میں، جانے کیسے نکلیں۔ اس لیے سوچنے کے بعد تمہارا در نظر آیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر بھائی صاحب، آپ سوچئے تو، فادی اور یاسرا کی عمر میں بڑا واضح فرق ہے۔ وہ صدمے کسی کیفیت میں بیٹھی تھیں کہ انہوں نے ایسا بے جوڑ رشتہ باندھنے کا سوچا بھی کیوں۔ یاسرا تو گلنور سے بھی 1-1.5 سال بڑی تھی، جبکہ گلنور فادی سے پورے 5 سال بڑی تھی۔ اس لحاظ سے یاسرا کم از کم 6 سال بڑی تھی فادی سے۔ عمروں سے کیا ہوتا ہے سائرہ، اس سے پہلے بھی تو ہمارے خاندان میں ایسی شادیاں ہوتی رہی ہیں۔ خود تم محمود سے 2 سال بڑی ہو، تمہاری بھابھی زہرا مجھ سے 2.5 سال بڑی ہیں۔ وہ عمروں کے فرق کو چنداں اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ وہ زمانے اور تھے بھائی صاحب، بس نبھ گئی جیسے تیسے۔ آج کل کے زمانے میں ایسے رشتے زیادہ دیر تک نہیں چلتے، پھر ماحول کا فرق ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فادی نے ابھی کیریئر بنانا ہے۔ وہ انڈر میٹرک ہے، ابھی کم از کم 6 سال پڑے ہیں اس کی تعلیم مکمل ہونے میں۔ اس کے بعد جاب ڈھونڈے گا، پھر کہیں عملی زندگی سٹارٹ کرے گا۔ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دے رکھا ہے، شہر میں بنگلہ ہے، پھر باپ آرمی آفیسر ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ فادی شادی کے بعد آرام سے پڑھتا رہے گا۔ یاسرا تو ویسے بھی بڑی صابر و شاکر بچی ہے، اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے گی۔ دیکھو بھائی، اپنے ہی وقت آنے پہ اپنوں کو ڈھانپتے ہیں۔ بیٹیوں کی فکر نے میری نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ بھلے سے شادی 2-3 سال بعد ہو جائے، مگر منگنی وغیرہ کی رسم ابھی ادا ہو جائے۔ بلکہ میں تو تجویز دیتا ہوں کہ نکاح کر دیتے ہیں۔ وہ اس قدر عجلت کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ سائرہ کے معطل حواس مناسب جوابی کارروائی کرنے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ایاز کے علاوہ امتیاز سے بھی بات کی ہے، وہ بھی اس رشتے کا حامی ہے۔ انہوں نے بطور خاص کہتے ہوئے
سائرہ کے اعصاب پہ گویا دوسرا دھماکہ کیا تھا۔ میں جواب لینے جلدی پنڈی آؤں گا، تم محمود سے بات کر لینا۔ پنڈی واپس آ کر کتنا ہی عرصہ وہ بےکل رہی تھیں، کس منہ سے محمود سے بات کریں، مگر کرنا بھی ضروری تھی۔ قدیر بھائی نے 1 ماہ بعد آنے کا کہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ بالآخر یہ عجیب و غریب تجویز انہوں نے محمود صاحب کے سامنے رکھ دی۔ وہ سن کر کتنی ہی دیر بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتے رہے، پھر غصہ کرنے لگے۔ سائرہ پریشان سی ہو کر ان کی صورت دیکھ رہی تھیں۔ کس درجہ خود غرض ہیں قدیر بھائی، اپنی بیٹیاں تو نظر آ گئیں اور دوسروں کی دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی ان سے پوچھے فادی بڑا ہے کہ گلنور، انہیں یاسرا کی جلدی ہے تو ہمیں بھی اپنی جوان بیٹی کی فکر ہو سکتی ہے۔ وہ اگر شانو اور یاسرا کی شادیوں کے بعد امتیاز کا سوچے ہوئے ہیں تو کیا ہم گلنور سے پہلے فادی کی شادی کا سوچ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی اس قدر بے جوڑ شادی؟ محمود صاحب کی برہمی بالکل صحیح تھی۔ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں ہے نا۔ وہ آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ ہم ابھی اپنے بچوں کو ان ذمہ داریوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پڑھ لکھ جائیں پھر سوچیں گے۔ ہمیں بیٹی یا بیٹے کسی کی شادی کی جلدی نہیں ہے، اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ بچوں کے کان میں ایسی بات پڑے۔ قدیر صاحب آئے تو پشیمانسی سائرہ نے ڈھکے چھپے انداز میں محمود کا پیغام ان تک پہنچایا۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ قدرے ناگواری سے بولے۔ اگر تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ وٹا سٹا ہو جائے گا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارا تمہارا کیس سامنے کی بات ہے۔ تمہاری اور زہرا کی اس طرح شادیاں ہوئی ہیں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ امتیاز نے اس بات کی گارنٹی دی ہے۔ انشاءاللہ ہماری دونوں بچیاں یاسرا اور گلنور خوش رہیں گی اپنے اپنے گھروں میں۔ یہ بات نہیں ہے بھائی صاحب، یاسرا بھی میری بیٹی ہے، مجھے گل اور ماہی کی طرح عزیز ہے۔ خدا سب کا مسبب الاسباب ہے، اس کا نصیب اچھا کرے، ہم خود تلاش کریں گے اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ۔ سائرہ نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ بھائی کو انکار کرتے ہوئے بھی شرم ساری سی ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، اولاد کا معاملہ تھا۔ اگر 1-2 سال کے فرق کی بات ہوتی تو میں کبھی نہ سوچتی، مگر اب بھائی عمروں کا فرق تو محض بہانہ ہے۔ قدیر صاحب خفا ہونے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے واضح جواب دو، یہ تو صاحب گھر بلا کر ذلیل کرنے والی بات ہے۔ بالآخر محمود صاحب کو براہ راست بات کرنا پڑی۔ ان کا 2 ٹوک لہجہ سن کر قدیر صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بگڑے تیور لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم لوگوں کا انداز تو قطع تعلقی والا ہے، گویا کہ اشارہ دے رہے ہو کہ آئندہ کے لیے تم سے مزید رشتہ داری بڑھانے کا نہ سوچا جائے۔ ان کا اشارہ گلنور کی طرف تھا۔ بھائی صاحب آپ بات کو سمجھیں، یوں ناراض ہو کر نہ جائیں۔ سائرہ ان کے سر طب و لہجے کا پس منظر سمجھ کر نرمی سے انہیں سمجھانے لگیں۔ گلنور کے لیے وہ ہمیشہ سے امتیاز کو چشم تصور میں داماد کے روپ میں دیکھا کرتی تھیں۔ خود زہرا بارہا اشارتاً اپنا ارادہ بتا چکی تھیں۔ دیکھیے قدیر بھائی، یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ صرف خاندان میں ہی رشتے کیے جائیں۔ اگر خاندان سے باہر کوئی اچھا رشتہ مل جاتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کیا ضروری ہے محض خاندان میں بیانے کے چکروں میں بے جوڑ شادیاں کی جائیں؟ انشاءاللہ خاندان سے باہر یاسرا کے لیے بڑا اچھا رشتہ مل جائے گا۔ محمود صاحب نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ قدیر صاحب جواب میں کچھ نہیں بولے، بگڑے تیور لیے سنگھوال واپس لوٹ گئے، جہاں بیوی اور دونوں جوان بیٹے ایاز اور امتیاز پوری کارروائی سننے کے لیے بری طرح بےتاب تھے۔ انہوں نے سب کہہ سنایا، پھر جانے کیا سوچ کر امتیاز اور قدیر صاحب یاسرا کے رشتے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ 2 ماہ بعد جان پہچان کے لوگوں میں ایک رشتہ مل گیا اور ٹھیک 4 ماہ بعد شادی رکھ دی گئی۔ ارے یاسرا کی شادی کا کارڈ ہے؟ ابھی تو شانو کی شادی کو بمشکل 7-8 ماہ ہوئے ہوں گے۔ واؤ زبردست، خوب مزہ آئے گا۔ ہم لوگ چلیں گے نا امی؟ گلنور حد درجہ اشتیاق سے گمسم بیٹھی امی سے پوچھ رہی تھیں۔ بی اے کے فائنل پیپرز کے بعد وہ بالکل فارغ تھی۔ آج کل میں رزلٹ آنے والا تھا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے کا تھا۔ خبر نہیں جاتے ہیں کہ نہیں، امی نے پھیکے سے انداز میں کہہ کر ڈالا۔ وہ ٹکر ٹکر ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا ناممکن ہی تو لگ رہا تھا۔ بھلا قریبی رشتہ داروں کی شادی ہو اور ہم نہ جائیں؟ وہ ہماری ماسی بھی ہیں اور پھپھو بھی۔ امی کیا بات ہے، آپ بہت اداس بلکہ مایوس نظر آ رہی ہیں۔ وہ لمحوں میں ان کا متغیر چہرہ بھانپ کر ان کے موڈ کا اندازہ لگانے لگی تھی۔ کیا بتاؤں، بس زمانے کے پھر پر حیران ہوں۔ خدا کی شان ہے، کل جو دل و جان نچھاور کر کے قدموں تلے بچ بچ کر یہ رشتہ مانگنے کی جرتیں باندھا کرتے تھے، آج اس بے مروتی سے انکاری ہو رہے ہیں۔
ہوا کیا ہے امی؟ وہ واضح طور پر ہراساں ہو گئی تھی۔ ان کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ تمہارے ماموں یہاں سے لوٹے تو خاصے خفا تھے کہ میں خود بیٹی کا رشتہ لے کر اتنی امید سے آیا اور مجھے ذلیل کیا گیا، مذاق اڑایا گیا کہ باہر سے ڈھونڈ لو بیٹی کے لیے۔ یہ زمانہ آ گیا ہے، یہ عزت ہے میری۔ جا کر پھر بیٹوں کو سنایا۔ امتیاز نے کہا، ٹھیک ہے، جب ہماری بیٹیاں غیروں میں جا سکتی ہیں تو پھر اب ہم بھی باہر سے ہی لائیں گے۔ ثروت نے بتایا ہے مجھے، وہ اس وقت وہیں موجود تھی جب یہ ساری بات ہوئی۔ سائرہ بڑی آزردہ تھیں۔ تمہارے بابا جان تو شروع سے ہی تمہارے لیے کچھ اور سوچے ہوئے تھے۔ وہ تو میں نے بھائی صاحب اور خاص طور پر زہرا بابی کے بار اصرار کے بعد محمود سے امتیاز کے بارے میں بات کی تھی۔ پہلے تو وہ راضی ہی نہ تھے، پھر میرے گاہے بگاہے اصرار پر اور تمہارے رجحان کو دیکھتے ہوئے تقریباً رضامند ہو گئے تھے کہ قدیر بھائی اور امتیاز کی طرف سے یہ رویہ دیکھنے کو مل گیا۔ گلنور کو جیسے بجلی کا شوق لگا تھا، وہ بت بنی کھڑی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ کانوں کے پاس سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ شدت جذب سے سرخ پڑنے لگا۔ اس قدر تذلیل و تحقیر؟ امی، کس قدر غلط سمجھا ہے انہوں نے ہمیں، اور خاص طور پر امتیاز بھائی نے۔ ایک کزن کے رشتے سے، بڑے بھائی کی حیثیت سے ہم ان کی آؤ بھگت کرتے تھے یا احترام اور اپنائیت سے پیش آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ… اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے، دوہرا تعلق ہے۔ وہ اگر ان باتوں کو ہماری خواہش یا رضامندی سمجھ بیٹھے ہیں تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میں نے کبھی اس نظریے سے ان کی پذیرائی نہیں کی۔ اور ان کا کیا خیال ہے، ہم ان پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں؟ ہمیں خدا کے فضل سے کچھ کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزاروں مل جائیں گے۔ غم و غصے، احساس توہین اور عزت نفس مجروح ہونے کے احساس سے ہی وہ لال ہو رہی تھی۔ گو اس نے امتیاز کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس کے دل میں ان کی بڑی قدر تھی۔ ان کی نفیس عادات اور دھیمے سلجھے ہوئے متین انداز کو پسند کرتی تھی وہ۔ کچھ یہ بھی تھا کہ امی نے کبھی واضح انداز میں اس متوقع بندھن کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، بابا جان کے حکم کی وجہ سے، وگرنہ وہ شاید مثبت انداز میں ان کے بارے میں سوچ چکی ہوتی، اور اچھا ہی ہوا۔ وابستگی کا وہ لمحہ آنے سے پہلے ہی موصوف کی گھٹیا سوچ اور انتہا پسندانہ طرز عمل سامنے آ گیا تھا۔ خیر، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، بھلے سے لے آئیں باہر سے، شوق پورا کر لیں اپنا۔ سائرہ اپنی رنجیدگی مٹانے کو خود کو بہلا رہی تھیں۔ شکر ہے نہ منگنی ہوئی تھی اور نہ ابھی بات باہر نکلی تھی، وگرنہ کتنی بدنامی ہوتی۔ مجھے خبر ہے زہرا کو باپ بیٹے کی اس انتقامی سوچ سے تکلیف پہنچی ہوگی۔ وہ تو شروع سے اس بندھن کی دلی خواہاں رہی ہے۔ خیر، اب کسی کو کیا دوش دیا جائے، آج کل کی نئی نسل کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ ہوگی کہ جس طرح املاچاری اور بے بسی کے عالم میں ان کے پاس بیٹی کے لیے گئے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی ایک دن خود ہمارے بیٹے کے رشتے کے لیے آئیں گے۔ ماموں اور ان کے صاحبزادے کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور امی، اب آپ سن لیں، مجھے وہ شخص مر کبھی قبول نہ ہوگا، چاہے اب وہ سونے کا بن کر ہی کیوں نہ آ جائے۔ اتنی سستی نہیں ہوئی ابھی گلنور محمود خان۔ بھلے سے اس دہلیز پہ کواری بیٹھی رہ جاؤں، مگر ادھر کے لیے نہیں سوچوں گی۔ یاسرا کی شادی پر رسم پوری کرنے کے لیے صرف بابا جان اور ماہنور گئے تھے سنگھوال۔ پھر مسلسل 2 سال تک نہ ادھر سے کوئی آیا نہ گیا۔ امتیاز کو انجینئرنگ کمپنی میں بڑی اچھی جاب مل گئی تھی، اب وہ عملی زندگی میں آ گیا تھا۔ اس دوران میں گلنور نے ایم اے کر لیا، پھر یوں ہی وقت گزاری کے لیے ٹیچنگ کرنے لگی۔ امی اور ابو جان اب اس کی شادی کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ قسمت کی بات تھی کہ اس دوران میں اس کا کوئی خاص ڈھنگ کا پرپوزل بھی نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ پریشان تھے، بیٹی کی عمر ڈھلتے کون سی دیر لگتی ہے۔ یاسرا اس دوران ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ اس روز بابا جان آرمی یونیفارم میں اپنے ایک دوست کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو واپسی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنا خطرناک کہ وہ جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سانحہ اس قدر دل شکن تھا کہ ہفتوں ان کو اپنے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہا تھا۔ بے سائے بانی اور ویرانی کا عجب عالم تھا۔ وہ لوگ ابھی تک تو آرمی کی طرف سے ملنے والے گھر میں رہتے تھے، مگر اچھے وقتوں میں محمود صاحب نے پنڈی میں گھر بنا لیا تھا۔ نیچے کا پوشن تو مکمل تھا، اوپر جن دنوں کام شروع کروایا ہوا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ 40ویں کے بعد وہ لوگ آرمی کالونی چھوڑ کر پنڈی چلے آئے۔ غنیمت تھا جو محمود صاحب نے رہائش کے لیے انتظام کر دیا تھا، وگرنہ اس کڑے وقت میں کہاں جاتے۔ ہر چند کے دادوں اور اجمل چاچا نے بہت زور لگایا تھا گاؤں چلنے کے لیے،
مگر بچے اس حق میں نہیں تھے۔ ان حالات میں ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ فادی BSc میں تھا، راولپنڈی کے کالج میں زیر تعلیم تھا، ماہنور میٹرک میں تھی، پھر گلنور کی جاب بھی ادھر ہی تھی۔ ایسے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ گاؤں میں مقیم ہونا گویا بچوں کا مستقبل تاریک کرنے کے مترادف تھا، اس لیے سائرہ نے بچوں کا ساتھ دیا تھا۔ جوان اولاد ہے، خصوصاً بچیاں۔ شہر میں عجب لوٹ پڑی ہوئی ہے، پہلے کی بات اور تھی، اب تنہا عورت۔ قدیر صاحب پریشانی کے عالم میں بہن کو وقت کی نزاکت کا احساس دلا رہے تھے۔ اجمل چچا بھی ان کا ہم خیال تھے، مگر سائرہ اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور تھیں۔ سب سے زیادہ فکر گلنور کی تھی۔ جوان جہان لڑکی ہے، شادی کی عمر ہے، اس کا فرض ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یوں کب تک گھر بٹھائے رکھیں گے، اور خصوصاً ایسی صورتحال میں جب کہ باپ بھی سر پر نہیں رہا۔ یہ اور بھی سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ اجمل چاچا سرپرست ہونے کے ناطے اپنی فکر مندی کا اظہار کرنے میں حق بجانب تھے۔ گلنور کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا کہ اپنے ہی اپنوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال تو نہیں کیا گیا، مگر ہم اس نازک وقت میں طوطا چشمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ میں جا کر امتیاز سے بات کروں گا، پھر میں اور زہرا آئیں گے بات پکی کرنے۔ میرا خیال ہے زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ امتیاز کی رضامندی لے کر سادگی سے نکاح کر کے بچی کو گھر لے آئیں گے۔ قدیر صاحب نے اپنی طرف سے اعلیٰ ظرفی اور معاملہ فہمی کی مثال قائم کی تھی۔ سائرہ سر جھکائے لب بستہ بیٹھی رہ گئیں۔ کیا کہتیں، مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ سر کا سائیں سلامت ہوتا تو بھائی کے اس احسان کو خندہ پیشانی سے واپس لوٹا دیتیں، مگر اب مجبور تھیں، ورنہ ان کی بیٹی اتنی ارزہ بھی نہیں تھی اب کہ کوئی ہزار احسان کے بعد قبولنے پر آمادہ ہو۔ انہیں امتیاز کے وہ الفاظ نہیں بھولتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری غیروں میں جا رہی ہے تو پھر ہم بھی اب غیروں کی ہی بہو لائیں گے۔ محمود صاحب کو جب یہ خیالات اور قدیر صاحب کے ارادوں کے بارے میں خبر ہوئی تھی تو انہوں نے غصے کی انتہائی حدود کو چھوتے ہوئے آئندہ سے قدیر صاحب کی فیملی سے میل ملاپ کے دروازے ہی بند کر لیے تھے۔ ان کی یہ جرت کہ وہ ان کی لاش دلاری شہزادیوں کسی آن بان رکھنے والی لائق فائق بیٹی کی اس طرح تسلیل کریں۔ سرخ سرتار جوڑے میں وہ دلہن بنی پھولدار بیڈ شیٹ سے مزین سادہ سی مسیری پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مسیری کے مقابل 2 آبنوسی کرسیاں اور میز رکھی ہوئی تھی۔ دائیں جانب لکڑی کی دیوار گیر الماری تھی، آمنے سامنے 2 ٹیوب لائٹس چل رہی تھیں، سائڈ پر باتھ روم تھا اور بس۔ کمرے کی سادگی اور خاموشی اس کے مکین کے غیر رومانی اور گپ چپ مزاج کی عکاسی کر رہی تھی۔ امتیاز ابھی کمرے میں نہیں آئے تھے، باہر دروازے پر نیک لینے والیوں کا شور اندر تک آ رہا تھا۔ میرا نیک سب سے زیادہ بنتا ہے امتیاز بھائی، میں شروع سے پیشن گوئیاں کرتی آ رہی ہوں کہ گل ہی ہماری بھابھی بنے گی۔ لاکھ ادھر ادھر دیکھ لیں۔ یاسرا کی خوشیوں سے چور کھلکھلاتی آواز گواہ تھی کہ اس نے فادی والے معاملے کو دل پر نہیں لیا تھا اور راضی بر رضا تھی۔ ایسے تو نہیں جا سکتے ویرے، پہلے جیب ہلکی کرو، اتنی پیاری شہرن بوٹی بیاہ کے لائے ہو۔ نجمہ بھابھی اپنے مخصوص مہربان ٹھنڈے میٹھے لہجے میں امتیاز سے مخاطب تھیں۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، یقین کریں مجھے آرام کرنا ہے۔ امتیاز کے لہجے کی بیزاری اور جھنجھلاہٹ گلنور یہاں بیٹھے محسوس کر سکتی تھی۔ اوہو، آرام، واہ بھراجی، ہمیں غچا دیتے ہو۔ بے شمار شوق و شریر آوازیں اور سیٹیاں اس جملے کے پیچھے آئی تھیں۔ لڑکیاں بالیاں دوپٹوں میں منہ چھپا چھپا کر ہنس رہی تھیں۔ کیوں تم لوگ دہلیز پہ کھڑی ہی ہا ہا کر رہی ہو؟ دلہن قریب تھکی ہوئی ہے، اتنے لمبے سفر کے بعد 2 پل کو بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ ہٹو، میرے بچے کو اندر جانے دو۔ زہرا اب میدان میں آ گئی تھیں۔ انہوں نے جھڑک کر سب کو ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ لے ماسی، ہم تو اپنا حق وصول کر رہے ہیں، اتنی اچھی بوٹی جو ملی ہے، ٹیکس تو دینا ہی پڑے گا امتیاز بھائی کو۔ ایک چلبلی مٹیار نے پراندہ ہلاتے ہوئے لہرا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں، میں کون سا منع کر رہی ہوں، جو جائز حق بنتا ہے ضرور لو، مگر ذرا جلدی یہ جھگڑا مکاؤ، بچے بے آرام ہو رہے ہیں۔ اے نجمہ، گل کو پانی شانی پلایا تھا؟ روٹی تو مجھے پتا ہے نہیں کھائے گی۔ شہری لوگ کھانے پینے کے ٹائم کا بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ رات کے 11 بجے تو بارات گاؤں پہنچی ہے۔ زہرا کو اپنی لاڈلی بہو پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا۔ ان کا برسوں کا ارمان پورا ہوا تھا۔ قدیر صاحب اور امتیاز کے ارادے کچھ بھی رہے ہوں، مگر وہ گل کو بہو بنانے کے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں سرکی تھیں۔ جی ماسی، دودھ پلایا تھا، اور کھانے کا نام سنتے ہی اس نے فوراً نہ کر دی تھی۔ نجمہ نے ساس کی تسلی کرائی، پھر شور تھمنے لگا۔ امتیاز ماں بہنوں اور بھابھی کے سامنے اندر جاتے ہوئے جھینپ رہے تھے۔
بہانے سے ادھر ادھر ہو گئے اور جب بھیڑ چھٹ گئی تو چپکے سے اندر چلے آئے۔ دروازے کی کنڈی چڑھا کر مسحری کی طرف مڑے تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ لباس وغیرہ بدلنے کا بہت دیر سے سوچ رہی تھی، مگر اس اندیشے سے اب تک مسحری پہ بیٹھی تھی کہ کزنس یا گھر والوں میں سے کوئی اندر نہ چلا آئے۔ اب جب یقین ہو گیا کہ سوائے امتیاز کے کسی کا امکان نہیں، تو اطمینان سے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر زیور اتارنے لگی تھی۔ امتیاز کے اندر داخل ہونے اور کنڈی چڑھانے کے عمل کا بظاہر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تھا۔ ان کی طرف اس کی پشت تھی اور وہ اطمینان سے زیور اتار رہی تھی۔ آئینے میں اس کا عروسی روپ سروپ جگمگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتے رہے۔ السلام علیکم، بالآخر وہ بولے اور مسحری کے نزدیک چلے آئے۔ وعلیکم السلام، نہایت آہستگی سے جواب دیتے ہوئے وہ بدستور اپنے کام میں مصروف تھی۔ چہرے پر کسی بھی جذبے کی رمق نہیں تھی۔ زیور کے بعد اب وہ ٹیشو پیپر سے میک اپ اتارنے کا کام شروع کر چکی تھی۔ وہ کچھ دیر الجھی ہوئی نظروں سے اس کی حرکات نوٹ کرتے رہے، پھر شیروانی اتار کر الماری میں لٹکانے کے ارادے سے بڑھے۔ اسی اثنا میں گلنور سوٹ کیس سے ہلکا پھلکا نیلا کاٹن کا سوٹ نکال کر تبدیل کرنے کے ارادے سے باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو امتیاز کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ باتھ روم سے باہر آئے تو اسے مسحری کے ایک کونے پر رضائی میں لیٹے دیکھ کر قدرے چونکے اور پھر اس سے مخاطب ہوئے۔ کیا بات ہے گلنور، طبیعت تو ٹھیک ہے خدا نخواستہ؟ ان کے لہجے میں وہی پرانی اپنائیت آمیز فکر مندی تھی۔ گلنور نے چونک کر آنکھوں سے بازو ہٹا کر ان کی جانب دیکھا۔ جانے کیا ہوا، ان سے نظریں نہ ملا پائی اور دوسرے ہی لمحے نگاہ چرا لی تھی۔ شاید یہ اس بندھن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جھجک تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے دوسری سائیڈ کروٹ بدل لی تھی۔ کیا سفر کی تھکن ہو رہی ہے؟ وہ مسحری کے دوسرے کونے پر آ کر اپنی رضائی سیٹ کر رہے تھے۔ میں سونا چاہتی ہوں، کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے بھرائے ہوئے سرد مہر انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کو مڑ کر اس کے کترائے بے مروت انداز ملاحظہ کیے، پھر یک لفظ بیگانہ سے انداز میں رضائی تان کر بولے، اوکے ایز یو وش۔ دوسرے لمحے وہ لائٹ بجھا کر سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ سامنے والی اکلوتی کھڑکی کے لکڑی کے پٹ سردی سے بچنے کے لیے مضبوطی سے بند کر دیے گئے تھے۔ روشنی کا کوئی روزن نہیں تھا۔ وہ موصوف تو جانے کب کے سو چکے تھے، مگر گلنور کی آنکھوں سے بہتا پانی اسی رفتار سے اس کے گال بھگو رہا تھا۔ اس کا دماغ لامتناہی سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا، سوچیں جو دل چیر دینے والے روح فرسا حقائق پر مشتمل تھیں۔ دل و دماغ احساس ذلت سے پھٹے جا رہے تھے۔ تسلیل نفسانیت کا احساس دل میں چٹکیاں کاٹ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ میں بھانبر سے جل رہے ہوں۔ دہکتے الاؤ کی تپش سے اس کے جسم و جان پگھلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنا روئی تھی، اتنا سوچا تھا کہ اب سر پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ جب سائرہ نے یہ فیصلہ سنایا تو وہ کتنا تڑپی تھی، کتنا مچلی تھی۔ امی خدا کے واسطے میرا تماشا نہ بنائیں، اتنی توہین نہ کریں میری عزت نفس کی کہ مجھے موت آسان لگنے لگے۔ آپ کا یہ فیصلہ میری روح کی موت کے مترادف ہوگا۔ مجھے میری اپنی نگاہوں میں نہ گرائیے۔ کیا بیٹیاں اتنا بوجھ ہوتی ہیں والدین کے لیے کہ زبردستی من و سماجت سے کسی غرور کے انتہا پہ کھڑے شخص کو دان کر دی جائیں؟ ابھی اتنا وقت تو نہیں بیتا کہ آپ سرے سے مایوس ہو جائیں۔ یہ انتہائی قدم نہ اٹھائیں، وگرنہ ساری زندگی کے لیے ہم لوگ سر اٹھا کر جینے کے انداز بھول جائیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری اتنی تحقیر کی، ہم ان کا احسان کیوں لیں؟ پھر ایسا بھی کیا اندھیر ہے؟ میں تمہارے جذبات سمجھتی ہوں میری بچی۔ سائرہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے بکھرے الجھے بالوں پہ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یہ سب تو قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، اور پھر تمہارے معاملے میں تو ایسی دیر بھی نہیں ہوئی۔ مگر میری جان، میری چندہ، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈھال نہیں رہی۔ ہمارا مضبوط سہارا چھن گیا ہے۔ وہ ہوتا تو میں کبھی اپنے بھائی کی فاتحانہ اور احسان جتاتی نظروں کا بوجھ دل پر نہ لیتی کہ تمہارے باپ نے ساری عمر آن اور انا کے لیے کسی مفاد کی پرواہ نہیں کی اور اپنی اولاد کو بھی یہی سبق سکھایا ہے۔ مگر میں کیا کروں بچی، ہم پر بہت معاشرتی دباؤ ہوتے ہیں۔ امی، زندگی ہماری ہے، ہم معاشرے کی پرواہ کیوں کریں؟ اس کے انداز میں سرکشی تھی۔ کرنی پڑتی ہے میری بچی، سائرہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جن لوگوں کے درمیان ہمیں رہنا ہوتا ہے
ان کی پرواہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، وگرنہ گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ تمہیں اسی معاشرے میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ ان سے بگاڑ رکھیں گے تو خود ہی کا نقصان ہوگا۔ دنیا سے کٹ کے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم انہیں منہ توڑ جواب دے کر لاپرواہ ہو جائیں تو وہ ہمارے سامنے کہنے کے بجائے پیٹھ پیچھے پھنسانے چھیڑا کریں گے۔ میں تو نہیں کہتے کہ آری کے ایک طرف اور دنیا کے دونوں طرف دندانے ہوتے ہیں۔ فی الحال میری نظر میں کوئی معقول رشتہ نہیں ہے، اور تمہارے باپ کی وفات کے بعد اب میں زیادہ دیر تک تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتی۔ اب تو یوں بھی مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں رہا۔ تمہارے بعد مہنور کا بھی کوئی دیکھنا سوچنا ہے۔ امتیاز نے بذات خود ایسی کوئی خامی یا کجی نہیں، بڑا نیک فطرت، شریف اور قابل بچہ ہے۔ جانے وہ بات کیوں کر منہ سے نکال بیٹھا تھا، مگر چندہ مصلحتاً بہت ساری باتیں نظر انداز کرنا پڑتی ہیں۔ تم دل سے غبار نکال دو۔ بدگمانی جب تک دل میں موجود رہتی ہے مثبت سوچ کا داخلہ روکے رکھتی ہے۔ یوں سمجھو ایسی کوئی بات تم نے سنی ہی نہیں۔ میری پریشانیاں اور مسائل سمجھو میری بچی۔ یقین کرو تمہاری ماں بڑی مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی ہے، اور وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سسکیاں اس کی شکست کا واضح اظہار تھیں۔ سائرہ کے اپنے آنسو قابو میں نہیں رہے تھے۔ گو کہ میں نے بھی بھائی صاحب کی تلخ باتوں کے بعد بڑی مجبوری کے عالم میں یہ رشتہ قبول کیا ہے، مگر ایک بات کا اطمینان ضرور ہے کہ امتیاز کے روپ میں تمہارے لیے بڑے مناسب اور سمجھدار جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ لڑکا ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ بس تم پچھلی باتوں کا ملال دل سے نکال دو۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کہنا بہت آسان تھا اور کرنا نہایت کٹھن۔ ماں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا تھا بیاہ کر، مگر ہر پل ذہنی اذیت کا شکار تو اسے ہی ہونا تھا۔ لڑکیاں یوں بھی ایسے معاملات میں بہت حساس ہوا کرتی ہیں۔ ہر لڑکی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بیاہ کر جائے جہاں اسے دل و جان سے قبول آ جائے، دلی پذیرائی اور گرم جوشی نصیب ہو، بڑی چاہ، خواہش اور دل کی تمام تر آمادگی کے ساتھ اس کو والدین سے مانگا جائے، بڑے اصرار اور شوق سے اپنے آنگن میں بسایا جائے۔ مگر یہاں تو زور زبردستی اور مجبوری والا معاملہ تھا۔ بہت شروع میں ہی واضح طور پر جتا دیا گیا تھا کہ گل نور کے مقابلے میں خاندان سے باہر کی لڑکی ان کے لیے قابل قبول ہوگی۔ امتیاز دو ٹوک انداز میں اظہار ناپسندیدگی کر چکے تھے، اور خود قدیر ماموں بھی فادی والے معاملے کے بعد بابا جان سے میل جول ترک کر چکے تھے۔ وہ کسی طور پر بھی منچاہی نہیں تھی۔ خاندانی عزت کا حوالہ دے کر قدیر ماموں نے احسان کے طور پر اس کا رشتہ مانگا تھا، اور امتیاز نے محض ماں باپ کے اصرار اور خاندانی وقار کے لیے اس کا ساتھ قبول کیا تھا۔ اس کے پس پردہ کوئی دلی جذبہ، کوئی وابستگی نہیں پائی جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے انداز سے ثابت بھی کر دیا تھا۔ جبھی تو اتنے آرام سے کروٹ لے کر سو چکے تھے، اپنا کوئی بھی حق استعمال کیے بغیر، حتیٰ کہ رونمائی دینا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ کون سا ان کے دل سے نکلنے والی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں ان کے آنگن میں اتری تھی۔ وہ جانتی تھی یہی ہوگا، کسی قسم کی خوش فہمی نہیں تھی۔ اس کی انا اور خودداری نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اسے عروسی روپ میں محو انتظار دیکھ کر اس پر نظر اندازی کے پتھر برساتے ہوئے اس کی بلبلاتی انا کو مزید پاؤں تلے رون دیں۔ اسی لیے ان کے آنے سے پہلے ہی لباس و آرائی سے نجات پانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ان سے ایسے ہی رویے کی توقع تھی۔ یہ میرا خص عہد ہے امتیاز قدیر خان، جب تک آپ مجھے بحیثیت ایک انسان کے پوری عزت و تکریم اور اعزاز کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، میں آپ کی پیش قدمی کے جواب میں سپردگی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ میں بھی آن کے پیچھے جان دینے والے باپ کی بیٹی ہوں۔ وہ شب عروسی کے گزرتے ہر لمحے میں خود سے عہد باندھتی رہی تھی، یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ رہی تھی۔ مرغے کی بانگ کے ساتھ اس نے یوں ہی بے خواب وجود لیے بستر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کی ڈگر بدلی تو روٹین بھی بدل گئی تھی۔ شادی کے 10-15 دن بعد جب تکلفات کا دور ختم ہوا تو اس نے نہایت خاموشی سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ہر چند کے زہرا نے بہت خفیے سے منع کیا۔ بھابھی نے پیار سے سمجھایا، چندہ ساری عمر کام ہی کرنا ہے، ابھی سے کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ پھر تم آدمی بھی نہیں ہو۔ شہروں میں جو سہولتیں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں یہاں کی زندگی تمہیں بہت مشکل اور محنت مشقت والی لگے گی۔ اب ایسی بھی قیامت نہیں آئی کہ ہم تم پر اتنی زیادہ مصیبت ڈالیں۔ تم اتنی نازک سی ہو، بس آرام سے بیٹھو ایک طرف، ہم تمہیں کام کروانے کے لیے تھوڑی لائے ہیں۔ بھابھی پیار سے اس کا نرم چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولیں، بس تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے شہزادے ویر امتیاز کا دل بہلاؤ، اس کے دل پر راج کرو۔ ان کی چھیڑ خانی ایک لمحے کو اسے محجوب کر گئی تھی۔ جب ساتھ رہنا ہے
تو پھر مل جل کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے سب۔ وہ ٹالنے کو دوبارہ پرانا موضوع لے کر بیٹھ گئی۔ زہرا لاکھ منع کرتی رہیں مگر اس نے دنوں میں کام سنبھال لیا۔ کھانا بنانے میں بھابھی کی مدد کرتی، برتن دھوتی، کپڑے دھونے میں بھی مدد کرتی، کمروں کی صفائی ستھرائی کرتی، سبھی کام کرنا جانتی تھی اور کرنے میں کوئی نخرہ بھی نہ تھا۔ ملنے جلنے والا جو بھی دیکھتا زہرا کی قسمت پر رشک کرتا، جسے اتنی مہذب، پڑھی لکھی، خوبصورت، فرما بردار اور سادہ مزاج بہو ملی تھی۔ جو بھی گاؤں سے آتا اس پر تعریفوں کے ڈونگرے برساتا۔ وہ سر جھکا کر سنتی رہتی مگر کسی احساس نے دل کو نہ چھوا تھا۔ وہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتی تھی، زیادہ تر چپ ہی رہتی تھی۔ خوشی تو اندر سے ابھرنے والے بے ساختہ خوشگوار جذبے کا نام ہوتی ہے، اور اس نے باپ کی موت کے بعد دھنک کا کوئی رنگ نہیں دیکھا تھا۔ اب تو ایک عرصہ ہی بیت چلا تھا بغیر کسی خوشگن خیال کے، اور خواب دیکھنے کی وہ کبھی عادی نہیں رہی تھی۔ تم اتنی خاموش اور گمسم کیوں ہو گئی ہو گل؟ لڑکیاں تو شادی کے بعد پھول کی طرح کھل جاتی ہیں۔ یاسرا کا سسرال پاس کے گاؤں میں تھا، ہفتے میں ایک آدھ بار چکر ضرور لگا لیتی تھی۔ اس بار آئی تو اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور سپاٹ رویے کو دیکھ کر کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ہاں، اور اس کے ہاتھوں کھل بھی چکا، بلکہ دوسرا کھلنے والا ہے۔ شانو بھی آج کل میکے آئی ہوئی تھی۔ اس نے یاسرا کے پھیلے ہوئے وجود پر چوٹ کی تو یاسرا جھیم کر رہ گئی، پھر بولی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اداس، خاموش، بلکہ بیزار بیزار سی کیوں رہتی ہو تم؟ یاسرا نے اس کے احساسات کا درست تجزیہ کیا تھا۔ تمہارا وہم ہے۔ وہ صاف ٹال گئی، مگر یاسرا مطمئن نہیں ہوئی۔ وہم نہیں ہے، وہ شد و مت سے سر ہلا کر بولی، پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ محمود ماموں کے انتقال کی وجہ سے قدرتی سنجیدگی آ گئی ہے تم میں، مگر اب تو تمہاری شادی کو بھی تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کہیں امتیاز بھائی سے کھٹپٹ تو نہیں ہو گئی؟ یاسرا کے سنجیدہ تیور دیکھ کر گل نور کو سنبھلنا پڑا۔ مصنوعی خوشدلی سے اس کی چوٹی کھینچ کر بولی، دماغ تو نہیں خراب؟ وہ بیچارے تو لاہور بیٹھے ہیں، بھلا ان سے کیا انبن ہو سکتی ہے؟ اوہو، اب سمجھی کہ اسی دوری کا اصل میں دکھ ہے۔ شانو نے شوخی سے اسے ٹہوکا مارا۔ ہاں بھائی، ہے تو یہ سراسر ظلم۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ ہفتہ ہفتہ بھر غائب رہتے ہیں۔ یاسرا نے سخت مسکینی خود پہ طاری کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پھر آ کر مداوع بھی تو کر دیتے ہوں کہ کڑیوں۔ بھابھی کے معنی خیز فکرے پر وہ فطری حیا سے سرخ پڑ گئی۔ نندوں نے چھت پاڑ قسم کا کہا لگایا تھا، میرا خیال ہے بھائی کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ایسا کب تک چلے گا؟ یاسرا اب کے سنجیدہ تھی، گو کہ نجمہ بھابھی کے ساتھ بھی یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا گزشتہ 10 سال سے۔ ان کے میاں آرمی بھی تھے، کبھی چھٹی پر آتے تو بھابھی کے سجنے سنورنے کے دن لوٹتے تھے، ورنہ وہی طویل انتظار۔ مگر گلنور کی بات دوسری تھی، وہ شہری لڑکی تھی، پھر امتیاز بھائی ایک اچھی پوسٹ پر تھے، لاہور میں گھر کرائے پر لینا افورڈ کر سکتے تھے۔ دوسرا، سب گھر والے ذہنی طور پر شادی سے پہلے ہی اپنی طرف سے یہ سوچ چکے تھے کہ امتیاز شادی کے بعد دلہن کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں گے، مگر 3 ماہ گزر جانے کے باوجود ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ زہرا نے ایک بار دریافت کیا تو انہوں نے بے نیازی سے بتایا تھا کہ کم از کم 8-10 ماہ بعد وہ گھر لینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ فی الحال تو یہی معمول تھا کہ ہفتے کی شام کو آتے تھے اور اتوار کی شام کو روانہ ہو جاتے تھے۔ کبھی زہرا بہت اصرار کرتی تو جمعرات کی شام کو دوبارہ واپس لوٹتے تھے۔ زہرا کو بڑا قلق تھا کہ ان کی نازک سی شہزادی بہو کو شادی کے ابتدائی رنگین عرصے میں ہی دوریوں کے عذاب سہنے پڑ رہے تھے۔ انہیں کیا خبر کہ اس عذاب میں اس کے لیے کتنا سکون تھا۔ وہ گھر سے دور ہوتے تھے تو گل نور کی زخمی انا کو آرام مل جاتا تھا۔ ان کا سامنا کرنا، ان کی موجودگی میں کمرے میں بیٹھنا اس کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے آپس کے تعلقات میں روز اول کی سی دوری تھی، اور اس دوری کو پاٹنے کی امتیاز نے بھول کر بھی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ بات اس کو مزید تذلیل کا احساس دلا گئی تھی۔ اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خول میں بند کر لیا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ایک دن قدیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، گل بیٹی، اپنے آپ کو کبھی بھی کسی لحاظ سے کم نہ سمجھنا، پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ بڑوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ تم مجھے اپنی بچوں کی طرح ہی عزیز رہی ہو، تمہارے امی ابو سے جو بھی بات رہی ہو، مگر تم سے بیٹی کے پیار کا جو رشتہ تھا سو ہے۔ اس پیار میں کبھی کمی نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ یہ اب تمہارا اپنا گھر ہے، اور اس گھر کے سب لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں۔
تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان سب کو تم شروع سے پسند رہی ہو، ہمیں امید ہے کہ تم پچھلی باتوں کی تلخی بھلا کر ہم سب کو اپنا سمجھ کر قبول کر لو گی اور ہنسی خوشی ہمارے ساتھ رہو گی۔ اور اس کے دل سے قدیر ماموں کے خلاف میل جاتا رہا تھا۔ ناراض تو وہ اس محبت بھرے ماحول میں کسی سے بھی نہیں تھی، ہاں مگر وہ ایک شخص جو سب سے قریبی تعلق کا دعوے دار تھا، وہ اس کا بال بال مقروض تھا۔ زہرا اور قدیر ماموں کے شفقت بھرے انداز اور بچوں بڑوں کے والہانہ انداز پذیرائی نے اس کو پرسکون اور پر اعتماد تو بنا دیا تھا، مگر خوشی کا تصور ابھی تک اس کے لیے اجنبی تھا کہ وہ جس رشتے سے بندھا تھا وہاں صرف توہین انسانیت اور تذلیل و تحقیر کے سوا کچھ توقع نہ تھی ملنے کی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا، آخری عشرہ چل رہا تھا۔ ان دنوں دادو کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ گلنور زہرا کی رضامندی سے دادو کے ہاں چلی آئی تھی، شام کے بعد ادھر ہی آ جاتی تھی۔ رات کو دادو کو وضو کے لیے پانی گرم کر کے دیتی، وضو کروانے میں مدد کرتی اور ان کے آرام کا خیال رکھتی تھی۔ اس رات بھی وہ دادو کے پاس تھی۔ زوروں کا مہینہ برس رہا تھا۔ اسے کچھ سال قبل کے ایام یاد آ گئے جب وہ لوگ عید منانے کے لیے گاؤں آئے تھے۔ ان دنوں بھی ایسی ہی جھڑی لگی تھی۔ وہ دادو کے ساتھ بیتی یادیں دہرا رہی تھی۔ جب پچھلے کمرے کی کھڑکی بجنے لگی، اس نے بڑھ کر پٹ کھولے تو بھابھی کا کھلکھلاتا چہرہ سامنے تھا۔ یہاں کیا پکا ہے بھائی؟ سالن بچا ہو تو دے دو، ہمارے ہاں گوبھی پکی ہے اور امتیاز کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آ گئے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ کام کی زیادتی کے باعث وہ گزشتہ 20 روز سے گھر نہیں آئے تھے، پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اور بندوں، تم بھی چلی آؤ کہ تمہارے ساجن آ گئے ہیں۔ ان کی نظروں نے آتے ہی تمہیں ڈھونڈا تھا۔ اتنے دن کی جدائی بھی تو بیچ میں آ گئی تھی۔ وہ اسے شوق شوق نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ گلنور کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ٹنگنے لگی۔ انہیں اتنی ہی چاہت تھی نا تو آ کر اسے کھوجتے۔ شکر کر رہے ہوں گے کہ ناپسندیدہ چہرہ سامنے نہیں ہے۔ باہر تیز بارش ہو رہی ہے، اب صبح ہی آؤں گی، اتنی رات بھی ہو چکی ہے۔ اس نے سالن کا ڈونگا کھڑکی کے ذریعے انہیں تھماتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ صبح؟ بھابھی نے مصنوعی تحیر سے آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا۔ بھائی ان کی رات کیسے کٹے گی تمہارے بن؟ کیوں ستاتی ہو انہیں؟ سیدھی طرح چلی آؤ، اب تم سے بھی تو سویا نہیں جائے گا۔ بھابھی کی تجربہ کار باتیں اسے جھیمنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، مگر بیٹے اور بہو کی دیوانی زہرا کے لیے پھر ایسی ہی بات تھی۔ وہ دور دیش سے لوٹے بیٹے اور انتظار میں راتیں کاٹتی بہو کے جذبات مد نظر رکھتے ہوئے پرانا تھا چھاتا لیے برستی بارش میں کیچڑ سے بچتی بچاتی ان تک پہنچی تھیں۔ مجبوراً گلنور کو ان کے ہمراہ جانا پڑا۔ بوچھاڑ اتنی شدید تھی کہ احتیاط کے باوجود بھی کپڑے بھیگ گئے تھے۔ وہ اجلت میں بغیر سویٹر جرسی کے، لیلن کے سرخ اور سبز پرنٹ کے کپڑوں میں یوں ہی بستر سے نکل کر زہرا کے ہمراہ چلی آئی تھی۔ زہرا اسے اس کے کمرے کی دہلیز پر چھوڑ کر ہال کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ وہ سردی سے بازو سکیڑتے ہوئے کامتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، گویا انتظار اور آمد کی علامت تھا۔ غالباً زہرا انہیں بتا کر اسے لینے گئی تھیں۔ وہ مسحری پر نیم دراز اپنی رضائی لپیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ اس نے سلام کی رسم ادا کرنے کے بعد دروازہ بند کیا تھا۔ تم اتنی شدید بارش میں کیوں چلی آئیں؟ صبح آ جاتیں۔ ان کے سادہ سے جملے میں جانے کون سی نادیدہ انگارے تھے جنہوں نے گلنور کا وجود راکھ بنا ڈالا۔ جی چاہا زندہ زمین میں دفن ہو جائے۔ وہ گڑ کر رہ گئی تھی۔ میں خود سے نہیں آئی، مامی نے زور دیا تھا، وہ لینے آئی تھیں سو مجبوراً آنا پڑا۔ اس نے احساس توہین سے سرخ ہوتے ہوئے بمشکل تمام اندر بھڑکتے الاؤ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ لہجے کی برف اور رویے کا چٹکتا جتاتا انداز امتیاز کو چونکانے پر مجبور کر گیا۔ انہوں نے کتاب سے نگاہ ہٹا کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر کچھ بے چین سے ہو گئے۔ ہلکے پھلکے کپڑے بھیگ کر جسم کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ خود سے بے نیاز ماتھے پر ہلکی ہلکی تیوریاں لیے مسحری سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ بیڈ کے سرہانے اور مقابل میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی براہ راست اس کے وجود پر پڑ رہی تھی، اس کا ایک ایک نقش اور خد و خال اجاگر کر رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود نگاہ نہ بچا پائے تھے، شجدر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں اترتی مردانگی کی چمک گلنور کو یک بیک خطرے کا احساس دلا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہونے لگے تھے۔ یوں لگا جیسے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگی ہوں۔ اس نے بوکھلا کر خود پر نگاہ ڈالی اور پھر جیسے پانی پانی ہو گئی۔
ان استحقانہ نظروں کی سرکشی اور گستاخی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا۔ اف خدایا، شرم سے مرنے والی کیفیت ہو گئی تھی۔ بجلی کسی تیزی سے الماری سے دوسرے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد برآمد ہوئی تو وہ ہنوز کتاب میں مگن پائے گئے تھے۔ وہ جھجکتی ہوئی مسیری کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے اچانک بجلی چلی گئی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ انجان سے اندیشے اسے ستانے لگے تھے۔ اندازے سے ٹٹولتی ہوئی اپنی جگہ پہنچی۔ اپنی رضائی درست کر کے جو ہی لیٹی، سر پر حرارت مضبوط بازو سے جا لگا۔ وہ اندھیرے میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پائی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پھیل گئی۔ تیزی سے اٹھنا چاہا، مگر اسی لمحے دوسرا توانا گرم بازو اس کے وجود پر دراز ہو گیا، گویا اس کی حرکت سے روکنا چاہا ہو۔ اٹ از اوکے، ٹیک اٹ ایزی۔ ان کے گھمبیر لہجے میں بلا کی نرمی اور خمار تھا۔ اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ جسم و جان میں عجیب پھریری سی دوڑنے لگی تھی۔ اسے لگا زیادہ دیر تک یہی صورتحال رہی تو اس کی سانسیں جسم کا ساتھ چھوڑ جائیں گی اور دھڑکنیں رک جائیں گی۔ پلیز ہاتھ ہٹا لیں، بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مزاحمت کرتے ہوئے ان کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا تو انہوں نے چنداں اعتراض نہیں کیا۔ فوراً بازو سمیٹ کر دوسری طرف ہو گئے تھے۔ وہ اپنی رضائی میں دبک کر بے آواز سے سکنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ اس کی بلکتی انا اسے خوشی کا کوئی لمحہ انجوائے نہیں کرنے دیتی تھی۔ اور پھر یہ اعتماد ہو بھی تو اس کا کوئی وجود تو ہو کہ بڑھتے ہوئے ان ہاتھوں میں محبت، چاہت اور دلی خواہش ہمک رہی ہے۔ وہ اسے اس کی رضا سے مانگیں یا پھر اپنی محبت کا اتنا مان دیں کہ وہ ان کی گستاخیوں کو پیار کی ادا سمجھ کر سپردگی دے ڈالے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، محض لمحاتی طلسم تھا۔ اور بس وہ ساری رات نہیں سو پائی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس سے کچھ فاصلے پر اپنے لحاف میں لیٹے ہوئے وجود نے بھی اس کی طرح یہ رات آنکھوں میں بسر کی تھی۔ وہ اس کے انداز دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس کی بیگانگی، بے نیازی، گریز اور واضح رد، سبھی کچھ ان کی نظروں کے سامنے تھا اور وہ سب کچھ سمجھ گئے تھے۔ شاید وہ دل سے رضامند نہیں تھی، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ شادی کی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی پسند رہا ہو، اتنے لوگوں سے روزانہ ملنا جلنا ہوتا ہے۔ اگر وہ دل سے رضامندی دیتی تو اولین شب اس طرح اپنا روح سنگھارنا اجارتی، ان کا انتظار کرتی۔ اس کے بیگانہ اور گریز پا انداز دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے کہ زبردستی کے تو کسی صورت وہ بھی قائل نہیں تھے۔ اگلی صبح ہمیشہ سے زیادہ اداس تھی، کم از کم گلنور کے لیے۔ ہر آنے والا دن بے چینی، اضطراب اور ذہنی اذیت لے کر نمودار ہوتا تھا۔ کتنا عرصہ بیت گیا تھا اسے دل سے ہنسے ہوئے، کسی چیز میں کوئی دلچسپی، کشش یا تازگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، اتنی افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ زہرا بہو کے اکھڑے اکھڑے انداز بڑے دنوں سے دیکھ رہی تھی، مگر یہ سوچ کے چپ سادھ لیتی کہ خاوند کی جدائی کے باعث جی اجاٹ ہو گیا ہوگا۔ مگر اب امتیاز 2-3 دن سے گھر پر تھے، عید کی چھٹیاں لے کر آئے تھے۔ وہ پھر بھی اتنی ہی آدم بیزار، اکتائی جھنجھلائی پھر رہی تھی، یوں جیسے خوشی کا منہ دیکھے صدیاں بیت گئی ہوں۔ بس مامی، یوں ہی دل اداس ہو رہا ہے، وہ اپنی جھلاہٹ پر قابو پا کر آہستگی سے بولی تھی۔ زہرا اوم سلائیاں چھوڑ کر تشویش سے اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ میں صدقے میری بچی، بھرا پورا گھر ہے، تمہارا گھر والا تمہارے پاس ہے، پھر دل کیوں اداس ہو رہا ہے؟ کیا امتیاز نے کچھ کہہ دیا ہے؟ وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کیا کہنا سننا؟ وہ حلق تک بیزار نظر آ رہی تھی۔ جی اتنا ماندہ تھا کہ مروتاً بھی اپنی پس مردگی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کب تک خود پہ خوشباشی کی نقابیں ڈالے رہے بندہ؟ خدا نہ خواستہ، اس کے دلگیر انداز ان کے اوسان خطا کرنے لگے۔ مجھے بتاؤ میری جان، تم اکیلی نہیں، ماں کی جگہ ہوں میں، پھپھو کا رشتہ بھی ہے اور مامی کا بھی، مگر اس سے بھی پہلے تم میری بیٹی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں اور اس کا سر سہلانے لگیں۔ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں اس سے پہلے تمہاری ماں ہوں۔ دیکھنا ابھی اس کے مزاج درست کر کے رکھ دوں گی۔ مجھے تو ویسے بھی کافی عرصے سے الٹے سیدھے وہم آ رہے تھے، دیکھ دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ یا الہی، یہ انوکھے میاں بیوی ہیں۔ نہ تمہارے مان اور ناز و ادا نظر آتے تھے، نہ امتیاز کی بے قراریاں اور دل کی خوشی۔ بولو، بتاؤ مجھے، کیا بات ہے میری بچی؟ اور اگر امتیاز کا قصور ہوا تو بے فکر رہو، جب تک تم سے معافی نہیں مانگے گا اس کی صورت نہیں دیکھوں گی۔ جانے کیا ہوا
کب کا رکا ہوا طوفان آن کی آن میں پھٹ پڑا. آنسوؤں، سسکیوں، ہچکیوں، کسی پہ اختیار نہ رہا. وہ شدتوں سے ان کی آغوشیں بکھر کر بلک بلک پڑی. زہرا کے جیسے کلیجے پہ ہاتھ پڑا تھا. ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. اسے سنبھالتے ہوئے ان کی بوڑھی باہوں میں تھر تھری دوڑنے لگی تھی. میری بچی، میری جان، جاؤ نجمہ، اس ناخلف کو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے بلاؤ. انہوں نے غم و غصے کی شدت سے لرزتے ہوئے دم بخود بیٹھی نجمہ بھابھی کو انگلی سے اشارہ کیا تھا. وہ لوگ بیٹھک میں تھے. بھابھی جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئیں کہ کوئی ادھر نہ آ ٹپکے. کیا ہوا امی، آپ نے بلایا تھا؟ امتیاز اپنی دھن میں لاپرواہی سے اندر آئے تھے، مگر اندر کا سین دیکھ کر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ گنگ، روتی بلکتی گلنور اور اسے سنبھالتی غضب ناکی کی حدود چھوتی ہوئی ماں کو دیکھ رہے تھے. آ جاؤ، شاباش ہے میرے بچے، بڑا نام روشن کیا ہے ماں باپ کا، بڑا کارنامہ کیا ہے تم نے. میں نے بلایا ہے تمہیں ہار پہنانے کے لیے. امی بات کیا ہوئی ہے؟ وہ ماں کے اس درجہ اکھڑے ہوئے بلکہ بگڑے ہوئے تیوروں پر ہکا بکا رہ گئے تھے. تشویش سے کبھی اسے اور کبھی ماں کے برہم چہرے کو دیکھ رہے تھے. یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو تم؟ وہ ان پر الٹ پڑیں. کیا دیدہ دلیری ہے، کن حالوں میں پہنچا دیا ہے میری بچی کو. بتاؤ بھلا، قیامت کے روز میرے بھائی نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی کہ ان کی لاڈلی شہزادی رانی بیٹی کو کتنا سکھ دیا. وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر پھپک کر رو دیں. الجھن، پریشانی اور اضطراب ایک ساتھ امتیاز پر حملہ آور ہوئے تھے. ایسی کیا بات ہو گئی؟ سسکیاں دباتی نڈھال سی گلنور پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ الگ امتحان میں پڑے ہوئے تھے. اور اب ماں کا رونا، اس کے اعصاب معاف ہونے لگے تھے. بتاؤ میری بچی، تمہارا مجرم سامنے ہے، بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کھل کر بتاؤ کیسا سلوک کرتا ہے یہ تمہارے ساتھ، کیا شکایت ہے تمہیں اس سے. گلنور جو شدت جذبات میں دنیا اور مافیا کو بھلا کر جی ہلکا کرنے کو گھٹا کی طرح برس پڑی تھی، اب ہوش میں آتے ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا. اسے کیا خبر تھی کہ معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا. کمرے میں صرف وہ، زہرا، امتیاز اور بھابھی تھے. اندر سے دروازہ بند کر دیا گیا تھا. سب کے چہروں پر سنجیدگی اور تشویش تھی. اس کا جی چاہا خود کو کہیں دفن کر لے. جس راز کو وہ اتنے عرصے سے کامیابی سے چھپاتی آ رہی تھی، آج اپنی اندرونی کمزوری کے سبب سرے عام فاش ہو گیا تھا. مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں مامی، ان سے پوچھ لیجیے البتہ. وہ گھبرا کر انگلیاں ملوڑتے ہوئے کہہ گئی. سر جھکا ہوا تھا اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا. تم بتاؤ امتیاز. زہرا کڑے تیور لیے بیٹے کی طرف مڑی تھیں. مجھ سے کیا پوچھتی ہیں امی، اسی سے پوچھیے جس نے آپ سے کہا ہے. میں تو بالکل بے خبر ہوں. وہ ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈال کر قدرے ناراض سے انداز میں گویا ہوئے. اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے اور تم دونوں مجھے بے وقوف بنا رہے ہو. زہرا کے حتمی لہجے پر دونوں پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے. ان کے انداز میں ناراضگی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، آپ پریشان نہ ہوں. امتیاز لجاجت سے بولے. مجھے پاگل سمجھا ہے نا؟ دونوں مجھ سے چھپا رہے ہو. ٹھیک ہے، میں کیا لگتی ہوں تمہاری؟ مجھ سے کوئی بات نہ کرے. تم دونوں اب جا سکتے ہو. وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر کے پلنگ پر لیٹ گئیں اور سر پر کھیس تان لیا. بھابھی نے ساکت بیٹھے امتیاز اور گلنور کو اشارے سے باہر جانے کو کہا. وہ اپنی ساس کی مزاج آشنا تھیں، جانتی تھیں وہ اب کچھ نہیں سنیں گی. وہ متذبذب سے باہر چلے گئے. شام تک بات سنگین دوراہے پر جا پہنچی تھی. قدیر ماموں کو بھی پتہ چل چکا تھا اور کچھ نہ کچھ سنکن بچوں کو بھی لگ گئی تھی. اندر کی بات تو پتہ نہیں چلی، البتہ یہ خبر کنفرم ہو چکی تھی کہ زہرا امتیاز اور گلنور سے مشترکہ طور پر خفا ہیں. سب دونوں کو طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے. امتیاز تو کمرہ بند ہو گئے تھے، البتہ گلنور ہال کمرے میں سب کے درمیان غائب دماغی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے تو خود بارہا محسوس ہوا تھا، حتیٰ کہ شادی کے شروع میں بھی مجھے لگا تھا کہ تم دونوں کے درمیان تعلق کی کوئی دوڑ نہیں بندھی. پھر سوچا دونوں پڑھے لکھے ہیں، شہری ماحول میں رہے ہیں، شاید وہاں اسی طرح ہوتا ہو. شہریوں کی خوشی غمی کے انداز میں فرق بھی تو نہیں ہوتا ہے. بھابھی اسے الگ بیٹھے دیکھ کر چپکے کہہ رہی تھیں. یوں پریشان ہونے سے کیا حاصل؟ کل 29واں روزہ ہے. دستور کے مطابق یاسرا اور شانو بچوں سمیت اپنی سسرال سے ادھر چلی آئیں گی عید منانے کے لیے. پھر اور بھی ملنے والے آ جائیں گے. تم لوگوں کو وقت نہیں ملے گا. میری مانو تو افطاری کے بعد بیٹھک میں جا کر دونوں ماسی جی کو منا لو. یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا.
ناراضگی میں وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھائیں گی، مجھے ان کی طبیعت کا اندازہ ہے۔ بھابھی کام کا مشورہ دے رہی تھیں، جا کر دیور کو بھی یہی سمجھایا۔ وہ فطری طور پر بڑی سلجھو، مہربان اور ٹھنڈے مزاج کی تھیں۔ انہیں کی کوششوں اور خوش آمدوں سے زہرہ، امتیاز اور گلنور کی بات سننے پر آمادہ ہو گئی تھیں۔ امتیاز جیسے کچھ ٹھان کے آئے تھے۔ امی، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ محترمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ رشتہ ان کی پسند سے طے نہیں ہوا تھا، سو انہوں نے کسی قسم کا خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج سے نہیں، پہلے دن سے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ امتیاز کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا اس طرح کی باتیں ماں سے کرنا، مگر اب افشائے راز کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ بہت مجبور ہو کے سر جھکا کر بالآخر انہوں نے خاموشی سے کہہ ڈالا۔ زہرہ یہ سن کر اس طرح بتکی کہ دونوں کو دیکھنے لگیں، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، گویا 3 ماہ سے وہ دونوں سب کی نظروں میں دھول جھونک رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا ہے ساری عمر تم دونوں کی صورتیں نہ دیکھوں۔ وہ صدمے کی انتہائی کیفیت سے گزر رہی تھیں۔ تم لوگ 3 ماہ سے ہمیں بے وقوف بناتے رہے ہو، جانتے ہو کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو۔ اس بندھن کی روگردانی کر کے تم دراصل اس مقدس بندھن کی توہین کرتے رہے ہو۔ شادی بیاہ مذاق نہیں ہوتا، خدائی فریضہ ہوتا ہے۔ خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ شرع کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اس کے متعلق کتنے جامع احکامات اترے ہیں قرآن پاک میں۔ کیا اتنے عرصے میں ایک بار بھی کلام الہی کھول کر نہیں پڑھا؟ تم لوگوں کو خوف خدا نہیں آیا؟ اتنے پڑھے لکھے ہو، کیا تمہارے نصابوں میں کہیں بھی خانگی زندگی کے حقوق و فرائض کا سبق درج نہیں ہے؟ وہ کھری کھری سناتے ہوئے انتہائی برہمی سے دونوں کو گھور رہی تھیں۔ مامی، یہ اول درجے کے دروغ گو ہیں، سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ ذرا ان سے پوچھے نا، خود میرے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ خود پر بات آتے دیکھ کر گلنور کا خاموش بیٹھے رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے بلا کم و کاست سارا افسانہ کہہ ڈالا۔ میں تو ان کے لیے ایک انچاہی چیز رہی ہوں جسے بحالت مجبوری قبول کیا گیا، وگرنہ ان کا ارادہ تو باہر سے بیوی لانے کا تھا۔ آپ لوگوں کے دباؤ میں آ کر مجھ سے ناتا جوڑا، گھر میں لا کر خبر تک نہیں لی۔ میرا ہونا نہ ہونا ان کے لیے ایک برابر ہے گویا۔ اس کا جواب شکوہ سن کر امتیاز کو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ امی، یہ محترمہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں۔ میں نے کبھی بھی اسے رد نہیں کیا، بلکہ ہر بار خود سے بلاتا رہا ہوں، مگر جب اگلا بندہ ہی رسپانس نہ دے، بے نیازی برتے، مزاحمت سے کام لے، تو پھر انا اور خودداری تو سب میں ہی ہوتی ہے۔ ادھر آؤ گل بیٹی۔ زہرہ نے کچھ سوچ کر نرمی سے اسے پاس بلایا۔ انہیں کچھ سمجھ آتی جا رہی تھی بات کی۔ تم سے کس نے کہا کہ تم انچاہی ہو؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر شفیق لہجے میں پوچھا۔ تمہیں تو ہم بڑے ارمانوں سے، بڑی چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں میری بچی۔ شروع سے ہی ہم نے تمہیں اس آنگن میں لانے کے خواب دیکھے تھے۔ صرف میں نے ہی نہیں، خود امتیاز کے دل میں بھی یہی تمنا تھی۔ تمہیں شاید خبر نہ ہو، مگر میں نے امتیاز کی خواہش پہچان کر بہت پہلے سے یہ بات تمہاری ماں کے کان میں ڈال دی تھی۔ کوئی باہر کی لڑکی بھلا تمہاری جگہ لے سکتی تھی؟ ہاں، فادی اور یاسرا والے معاملے میں شاید ایک بار جذباتی ہو کر امتیاز کچھ کہہ بیٹھا، مگر وہ صرف وقتی غصہ تھا۔ تمہارے قدیر ماموں راول پنڈی سے آئے تو بہت غمزدہ اور مزمحل تھے۔ آ کر جانے کس انداز میں بیٹوں سے بات کی کہ امتیاز غصے میں آ کر باہر سے لڑکی لانے والی بات کر گیا۔ ایسا ہو جاتا ہے، بندہ غصے میں نہ جانے کیا کچھ بک جاتا ہے، بعد میں بھول بھال جاتا ہے۔ اس وقت کچھ پتہ نہیں چلتا کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ زہرہ سہج سہج ساری بات واضح کر رہی تھیں۔ امتیاز بہت غور سے گلنور کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہے تھے۔ ان پر بھی اس کے گریز اور پہلو تہی کا راز کھل گیا تھا۔ کمال ہے امی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس قدر پرانی اور چھوٹی سی بات کو دل پر لے لے گی۔ ان کے لہجے میں ہمواری اور سکون غالب تھا۔ مجھے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں آ رہا کہ ایسا کچھ کب کہا تھا۔ ہو سکتا ہے جذباتیت میں منہ سے نکل گیا ہو، مگر میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنے سال محمود ماموں اور ابا جی کی صلح کا انتظار کیوں کرتا؟ نوکری ملنے کے بعد باہر والی محترمہ بیال آتا، خواہ مخواہ 3 سال تک سولی پر نہ لٹکا رہتا۔ ان کے شگفتہ لب و لہجے نے گلنور کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنے عرصے کی دل میں چبھی پانس نکل گئی تھی۔ وہ اپنی انا اور خودداری بچا لائی تھی۔ اس کی عزت نفس محفوظ تھی۔ وہ منچاہی ہونے کا یقین حاصل کر چکی تھی۔
یہ سند پا چکی تھی کہ بڑی خواہش اور مناجات کا نتیجہ ہے یہ بندھن۔ الٹا اس نے میرے ساتھ بے رخی برتی، میرے وجود کی نفی کی، سرمہری اور بیزاری کا اظہار کرتی رہی۔ آپ اس کی خبر لیجئے نا۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی شکایتیں گنوا رہے تھے۔ میرا لاہور سے آنا اس کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ میری آمد سخت ناگوار گزرتی ہے۔ وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے پوری فہرست سنا رہے تھے اس کے ناروا سلوک کی۔ یہ غلط ہے مامی۔ اس نے کمزور سا احتجاج بلند کیا۔ چاہنے کے باوجود وہ ان کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی، البتہ ان کی نگاہوں کی تپش بڑی اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ غلط ہے تو میری آمد پر چھپتی کیوں پھرتی تھیں؟ مجھ سے کتراتی کیوں تھیں؟ کمرے سے کیوں بھاگا کرتی تھیں؟ وہ ڈپٹ کر پوچھ رہے تھے۔ بس اب ان سارے جھگڑوں کا حل یہ ہے کہ تم لاہور میں مکان کرائے پر لے لو، پھر جلد از جلد دلہن کو ساتھ لے جاؤ۔ زہرا نے حکم سنا دیا تھا۔ شکر ہے معاملہ نپٹا۔ اب جاؤ گل، میرے لیے کھانا لا دو، اور امتیاز تم کمرے میں چلو، میں تھوڑی دیر بعد گل کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔ اور گل نور کے حواس کوچ کرنے لگے۔ اس میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کا سامنا کرنے کی، پہلے ان کی بے رخی کے ڈر سے اور اب ان کے بہکے بہکے دیوانہ پن کے خوف سے۔ وہ زہرا کو کھانا دے کر فارغ ہوئی تھی کہ غلغلہ سا مچ گیا۔ مبارک ہو گل بھابی، سائرہ مامی، فادی اور مہنور آ گئے ہیں پنڈی سے۔ طیب پھولے ہوئے سانسوں سے بھاگتا ہوا بتانے آیا تھا۔ کیا؟ وہ خوشیوں کی دھنک میں نہا گئی۔ پانی کا گلاس ہاتھ سے پھسل گیا۔ دیوانہ وار باہر بھاگی تھی۔ کتنی مدت بعد اپنوں کی شکل دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ ساری رات ماں، بہن اور بھائی کے ساتھ باتیں کرتے گزار دی۔ جوش و خروش کی انتہا پر اس کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ سبھی اپنے اپنے کمروں سے بستر چھوڑ کر ہال کمرے میں آ گئے تھے۔ امتیاز بھی فادی کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ افطاری کے بعد سب چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئے۔ جنوری کے اواخر میں عید منانے کا انوکھا ہی تجربہ تھا۔ لڑکیوں نے تو زیادہ تر ویلویٹ اور شنگھائی کے سوٹ سلوائے تھے عید کے لیے۔ چاند نظر آ گیا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ فضا میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ہال کمرے میں میلے کا سا سما تھا۔ یاسرا، شانو اور بھابھی کے بچوں نے عجب شور شرابہ برپا کر رکھا تھا۔ گلنور سب کے درمیان بیٹھی ہنسی خوشی سب کے مہندی لگا رہی تھی۔ بزرگ پارٹی بیٹھک میں محفل جمائی ہوئی تھی۔ رات کے 11:30 کا ٹائم تھا، مگر کسی کو نیند کا احساس نہیں تھا۔ یہ کیا میلہ لگا رکھا ہے بھئی، سونے کا وقت برباد کر رہے ہو۔ معان امتیاز برہم موڈ لیے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کی مصروفیت کو نہایت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کل سے ہاتھ نہیں آئی تھی وہ۔ واقعی بہت رات ہو گئی ہے۔ بھابھی نے دیور کے تیور پہچان کر فوراً سب کو سونے کے لیے اٹھا دیا۔ گل، تم جاؤ، کل رات بھی پوری جا کر گزاری تھی۔ صبح عید ہے، اتنا ملنا ملانا، پہلی عید ہے تمہاری، تھکن بڑھ جائے گی، جا کر کچھ آرام کر لو۔ بھابھی نے بظاہر سادگی سے کہا تھا، مگر ان کی نگاہ کی شوخ مانی خیزی گلنور کو شرم سے چھل کر گئی تھی۔ امتیاز واپس پلٹ چکے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، مگر یہ مرحلہ طے تو بہرحال کرنا ہی تھا۔ مل گئی آپ کو فرصت؟ کوہنی کے بل نیم دراز رسالہ کھنگالتے ہوئے محو انتظار امتیاز نے اسے اندر آتے دیکھ کر شکایتاً کہا تھا۔ جی وہ آپ کو پتہ ہے نا، کل عید ہے، چاند نظر آ گیا ہے، بس وہ اسی کی مصروفیت تھی۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کو خواہ مخواہ بولنے لگی۔ نگاہ جھکی ہوئی تھی اور وہ ان کی سرکش ارادوں کا پتہ دیتی نظروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی۔ مگر میرا چاند اور میری عید تو تم ہو، تمہیں بھی پتہ ہے نا۔ انہوں نے شوخی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور سر جھک گیا۔ ان کی جسارتوں پر بند باندھنا اس کے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ دن میں کسی وقت کمرے میں آئی تو بستر کے ایک سائڈ پر ایک بڑا سا پیکٹ پڑا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نزدیک جا کر جائزہ لیا۔ خوبصورت گفٹ پیک کے اندر جدید طرز کا سبز مخمل کا سوٹ تھا، ساتھ میں سبز کانچ کی چوڑیاں اور ایک عید کارڈ بھی موجود تھا۔ اس نے کھول کر پڑھا۔ اس کے نام تھا اور فقط ایک شعر جگمگا رہا تھا۔ میری آرزوؤں کی تمہید تم ہو، میرا چاند تم ہو، میری عید تم ہو۔ اس قدر خوبصورت اظہار محبت نے اسے نازاں کر ڈالا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اب مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میری عید تم ہو، کتنا جامع اعتراف تھا۔ وہ اسی حوالے سے اسے چھیڑ رہے تھے۔ ارے
تم نے خود تو مہندی لگائی ہی نہیں۔ وہ اس کی صاف شفاف گلابی ہتھیلیاں دیکھ کر حیرت سے بولے۔ آپ نے موقع کہاں دیا؟ اس نے ہنس کر ان کی جلد بازی پر چوٹ کی۔ اوہو، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ اچھا ایسا کرو، جا کر مہندی کا ساز و سامان لے آؤ، میں خود تمہیں مہندی لگاؤں گا اپنے نام کی۔ ان کا اشتیاق دیدنی تھا۔ رہنے دیں، صبح صبح اٹھ کر لگا لوں گی، آدھے گھنٹے میں رنگ چڑھ جائے گا۔ وہ مسکرا دی۔ بھئی میں تمہارے نہیں، اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر زمانی انداز میں مسکرائے۔ پہلے تو وہ خاک بھی نہیں سمجھی، اور جوں ہی ان کی نگاہ اور ہونٹوں پر مچلتے شرارتی تبسم کے معنی سمجھ میں آئے، وہ حیا سے دوہری ہونے لگی۔ اف، کس قدر بے باک ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے تو انہیں ہمیشہ سے بڑا سنجیدہ، بردبار اور لیے دیے رہنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ جانتی ہو، میں نے اتنا عرصہ پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کی لامبی انگلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے اسے بغور دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر میں میرے علاوہ جوان بہنیں اور لڑکے بھی تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی لحاظ سے ان کے دلوں میں کوئی ایسی ویسی بات بیٹھ جائے۔ یہاں کا ماحول قدرے مختلف ہے۔ گاؤں کے لڑکے لڑکی زیادہ جلدی جذباتی منازل طے کر کے جوانی کی حدود تک پہنچتے ہیں، کم عمری میں ہی ذہنی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے سے بڑوں میں اس قسم کا کھلا پن محسوس کر لیں تو اسے جائز سمجھتے ہوئے نادانی میں اور جذباتیت کے ہاتھوں کوئی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ محتاط رہا۔ جب بھی تم یہاں آئیں، میں نے پوری کوشش کی کہ تمہارے ساتھ معمول کسی نارمل انداز میں پیش آؤں جسے کوئی محسوس نہ کر سکے۔ حیرت ہے کہ اس کے باوجود امی، یاسرا اور بھابھی لوگ میرے دل کا راز پا گئے، اور جس پر کھلنا چاہیے تھا وہ محترمہ کل تک انجان رہی ہیں۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ مجھے اپنے اور تمہارے ماحول کے فرق کا اندازہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد برسر روزگار ہو کر تمہارے رہن سہن کے مطابق شہر میں سیٹ ہو کے امی لوگوں کو محمود ماموں کے ہاں بھیجوں تاکہ انکار کا کوئی جواز نہ رہے۔ مگر افسوس، ہادی والے معاملے کی وجہ سے وقتی طور پر دونوں گھرانوں کے درمیان تلخی ہو گئی۔ پھر محمود ماموں کی ناگہانی موت کے بعد معاملہ مختلف ہو گیا۔ جب تم نے شادی کی اولین رات میری اہمیت اور مقام کی نفی کر کے گریز کی راہ اپنائی تو میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ تمہاری رضا کے خلاف ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ تمہیں زبردستی نتھی کر دیا گیا ہے۔ شاید تمہارا انتخاب کوئی اور رہا ہو۔ یہ خبر ہی نہیں تھی کہ… اچھا چلو چھوڑو ان پرانے قصوں کو۔ سنو، ایسا کرو، وہی عروسی جوڑا پہنو، زیور اور میک اپ سے آراستہ کرو خود کو، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا ساتھ خواب نہیں حقیقت ہے۔ تصور میں تو بارہا تمہیں اپنی دلہن بنے سیج پہ بیٹھے دیکھ چکا ہوں۔ منہ دھو رکھیں۔ وہ جو سرشاری کے عالم میں ان کے اقرار و اعترافات سن رہی تھی، ان کی فرمائش پر شرما کر ان سے ہاتھ چھڑا کر اپنے بستر میں گھس گئی اور رضائی ٹھیک کرنے لگی۔ کل عید پہ پہن لوں گی وعدہ، ابھی مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ ان کی بولتی نظروں سے بچنے کے لیے نیند کا سہارا لے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر اپنی رضائی سیٹ کرنے لگے، پھر اس کی جانب دیکھا۔ اس رکیب کو تو ہٹاؤ یہاں سے۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ اس کی رضائی ہاتھوں میں سمیٹ کر سامنے کرسی پر پھینک چکے تھے۔